محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ حضرات ذی وقار علماء کرام، بزرگوار دوستو، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، کافی دیر بعد ڈس کے حاضری دا موقع نصیب ہوا ہے۔ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ تسی ناراض پریشان تو نہیں بیٹھے؟ گل مندے ہوں دیو، قریب آ جاؤ سارے ساتھی۔ جی گل مندے ہو تو باہر والے ساتھی اندر آ جاؤ، اندر والے میرے قریب آ جاؤ، اے اوپر والا پکھا بند کر دو۔ آئی سب تسی ایتھے آ جاؤ، سٹے ایدے آ جاؤ، ایتھے میرے سرگو دل دیا ہے جگہ ہے ماشاء جڑے نہیں آئے تسی کیوں باہر بیٹھے؟ آ جاؤ یار، آ جاؤ، میں تمہیں ایک انعام دینا، اگدے آ جاؤ۔ قرآن اور حدیث دونوں آپس لازم و ملزوم۔ قرآن وحی اور حدیث رسول بھی اللہ دی وحی۔ قرآن معصوم ہے اور حدیث رسول بھی معصوم ہے۔ قرآن محفوظ ہے
اور حدیث رسول بھی ہمیشہ واسطے محفوظ۔ قرآن سینہ رسول تے اترے، حدیث بھی سینہ رسول تے اترے۔ اندر آج جڑا باہر ساتھی بیٹھا اندر آج، باہر بیٹھن تے پابندی آج اندر۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہوندی کوئی مسئلہ نہیں، جان دی اجازت ہے ہر بندے نو آقاسل۔ یہ نفلی جلسہ ہے، فرضی خطبہ نہیں۔ جڑا جبری تو سا سننا ہے، یہ نفلی استحبابی عبادت ہے۔ جڑا آسانی نہ سن سکتا ہے وہ سنے، جڑا نہیں سن سکتا آرام کرے۔ تواڈے بہن نالو جان والے دی من زیادہ خوشی ہوئی، کیونکہ میں بھی جلدی بس کر دیا۔ توجہ تواڈے میرے آ رہا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں معصوم نے اور دونوں ہی محفوظ نے۔ جس طرح قرآن سینہ رسول تے نازل ہویا ہے، اس طرح حدیث بھی سینہ رسول تے ہی نازل ہوئی۔ جس طرح زبان رسول چو قرآن تلاوت ہویا ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی مصطفیٰ دی زبان تو ہی تلاوت ہوئی۔ جے زبان رسول قرآن واسطے معصوم ہے تے حدیث واسطے بھی معصوم ہے۔ قرآن پاک مسئلہ آ جائے یا حدیث آ جائے تو سا اپنے لئے برابر سمجھنا ہے، بھاوے قرآن چاہے بھاوے حدیث چاہے۔ حدیث مسئلہ آ جائے تو جیڑا بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ مسئلہ قرآن ہے یا نہیں، امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌ، تسی یقین کر لو بندہ گمراہ ہے جڑا حدیث سن کے قرآن دا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن بھی تے وہی ہے تے حدیث بھی وہی۔ جدو حدیث مسئلہ آ جائے سمجھو کہ مسئلہ قرآن ہی آ گئے۔ دین ہونے حجت ہونے شریعت ہونے وحی ہونے قرآن حدیث کوئی فرق نہیں۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ قرآن اللہ دا کلام ہے اور حدیث مصطفیٰ دا کلام، لیکن وحی ہونے دین ہونے حجت ہونے قرآن اور حدیث کوئی فرق نہیں۔ مسئلہ قرآن چاہے یا مسئلہ حدیث رسول چاہے وہ برابر سمجھ۔ قرآن لا ریب فیہ اور حدیث رسول بھی لا ریب فیہ۔ جو قرآن دے خلاف کوئی بندہ جملہ کہے تے تواڈی غیرت برداشت نہیں کر دی، ایویں حدیث دے خلاف بھی کوئی زبان کھولے تے تواڈی غیرت نو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن پاک دی حفاظت لئی ضروری ہے کہ حدیث محفوظ رہے۔ جے قرآن محفوظ رہے تے حدیث محفوظ نہ رہے، دسو قرآن کی کرے گا؟ نہ قرآن نماز پڑھا سکے، نہ قرآن دے مطابق روزے دے مسائل سمجھ سکا، نہ قرآن لباس دے مسائل سمجھائے، نہ قرآن طہارت دے مسائل سمجھائے، نہ قرآن وضو دا پورا طریقہ سمجھائے، نہ قرآن تو غسل دا پورا طریقہ سمجھائے، نہ قرآن تو نکاح خلوت دے سارے مسائل سمجھائے، نہ ہی قرآن پاک تو حج دے سارے مناسک دسے، نہ زکوٰۃ دے احکام و مسائل بیان کرے، نہ طلاق دے جملہ مسائل بیان کرے، نہ رضاعت دے مسائل بیان کرے۔ یعنی قرآن پاک تے عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک محمدی حدیث محفوظ نہ ہوئے۔ حدیث رسول کیوں محفوظ ہے؟ اس واسطے کہ قرآن محفوظ ہے۔ حدیث کیوں محفوظ ہے؟ کہ اس واسطے کہ قیامت تک قرآن تے عمل ہونا ہے، اور قرآن تے عمل تاں ہو سکتا ہے جے مصطفیٰ دی حدیث محفوظ رہے۔ لہذا ذہن اپنا پاک صاف، بالکل دماغ صاف کر لیجیے، حدیث سے بارے اپنا سینہ کھولی۔ کانفرنس دا عنوان کی محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ تو مراد قرآن اور محمد رسول اللہ تو مراد مصطفیٰ دی حدیث ہے۔ کلمہ اسلام دے دو ہی جز نے نا، پہلے جز اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے قرآن نو مننا گا، تے محمد رسول اللہ بندہ تسلیم کرتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ دی حدیث نو بھی تسلیم کرا۔ تسی حیران نہیں ہوندے
کہ قرآن نے نماز دا حکم دیتا ہے طریقہ نہیں دسیا، حج دا حکم دیتا ہے مناسک نہیں دسے، زکوٰۃ دا حکم دیتا ہے سارے مسائل و احکام بیان نہیں کیتے، سونے چو زکوٰۃ کتنی، چاندی چو کتنی، کرنسی چو کتنی، گندم چو کتنی، عشر کتنا ہے، یہ سارے مسائل احکام قرآن نے بیان نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ دیو، زکوٰۃ کس بلا دا نام ہے، کیویں بھی دیونی ہے، کس طریقے دیونی ہے، کتنی دیونی ہے، سارا کچھ دسے ہے تو مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے ہی بیان فرمایا ہے۔ اسے واسطے اللہ نے قرآن نو مجمل تذکرہ فرمایا ہے تاکہ امت محتاج روے مصطفیٰ دی حدیث دی۔ قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہ ہو۔ قرآن لا ریب فیہ سمجھنا ہے اور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو بھی تسا لا ریب فیہ سمجھنا ہے کہ دے کوئی شک نہیں۔ ذرا ہن سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ایک عقیدہ ایک پیغام دین دی کوشش کرا۔ قرآن پاک جو خبر آئے وہ جھوٹی ہو سکتی؟ آج تک دنیا چ کوئی ایسا انسان نہیں ہویا جنہیں کیا ہوا ہے قرآن دی خبر آئی ہے پھر پوری کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن تے سچ ہے تو پھر پوری کیوں نہیں ہوئی؟ قرآن نے کی فرمایا؟ خبر ایک دیتی قرآن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہ انہاں دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا۔ قرآن جی خبر سی اشارہ تھا کتے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ گال سمجھ آندی بھائی؟ اس وقت میں ڈس کے گھاٹ آنا مولا عبدالمنان راسک صاحب آ جان یا میں آ جاؤں تو کوئی فرق تو محسوس ہوتا ہے؟ ماشا کتنا انہاں فجر دی نماز دی اہمیت، افادیت، شان مقام نو بیان کیتا ہے۔ اللہ نے علم عمل عمر برکت عطا فرمائے، انہوں نے بار بار اللہ دی توفیق دے تو میں تو چھٹی دین دی توفیق دے۔ میں ہوں بڑھا ہو گیا اصل میں ہوں زیادہ نہیں چاہتا کہ تھوڑا دماغ کھپا ہو۔ ہوں تسی توجہ میرے آگ سنیے سمجھیے، کوشش کرنا گلا میرا اصل 2-3 دن تو بند ہے تو کیتا ہے وہابیاں ہی ہے، توڑے خوراک نے ماشاءاللہ کیتا ہے بند، وہابیاں جو کچھ کھواندے انہوں میں نے پتا ہے تو نہیں کیا جنہ پیچھے بند ہوئے 2-3 اگر تسی پریشان ہو جاؤ۔ اللہ توڑے محبت اور اضافہ فرمائے۔ قرآن سنیے، قرآن نے کی فرمایا محبوب علیہ السلام توڑے جو کسے مرد دے باپ نہیں بڑھن گے، گویا بچے انہاں دے جوان نہیں ہونگے۔ انج ہویا یا نہیں ہویا؟ تینوں بیٹے بچپن ہی فوت ہو گئے، طیب، طاہر، ابراہیم و قاسم فوت ہو گئے۔ قرآن ایک اور خبر دیتی کہ نبی علیہ السلام دا جڑا دشمن دا نام مٹ جائے۔ ابو جہل سب تو بدترین دشمن سی۔ ہوں تو دسو دنیا کیڑا مذہب ہے جڑا ابو جہل نال پیار کر دے؟ عیسائی بھی نہیں پیار کر دے، حتیٰ کہ یہودی بھی نہیں پیار کر دے۔ انج نام مٹیا ہے۔ خبر قرآن ہے کتے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرما محبوب تھوڑا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، دنیا کوئی ادھی نسل بھی موجود نہیں، ادھا نشان ہی مٹ گیا ہے جنہیں میرے محبوب نہ دشمنی کی تھی۔ قرآن دی خبر پوری ہوئی۔ قرآن دی اور خبر ابو لہب دے بارے، کہ ابو لہب ہلاک ہوئے گا، برباد ہوئے گا، خبر آئی قرآن۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہوئے گا، برباد ہوئے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، او دی کمائی او دا مال او دی کمائی او دے کم نہیں آئے گی۔ قرآن دی خبر پوری ہوئی، ابو لہب ہلاک ہویا، برباد ہویا، اتنی گندی بیماری مریا کہ وہ دے بچیاں بھی انہوں دفن نہیں کیتا، انہیں مٹی پا دیتی کمرے چ، کیونکہ وہ دی کمائی وہ دے کم نہیں آئی۔ پترہ نے مڈیاں تے چوک کے قبرستان بھی نہیں لے گئے۔ قرآن دی خبر پوری ہوئی۔ ابو لہب کتے گیا؟
بولو سیسلا نارن کتے گیا ہے جہنم بعض مولویوں نے کوشش کی ہے بس جہنم میں نہ جائے پوری سنجیدگی نال بھائی جہنم میں نہ جائے لیکن اللہ نے بھیج دیتا ہے چلا گیا پھر نا ابو لہب نہ رابطہ کیتا ہے جہنم میں کیسے مولوی نے جنہاں جہنم میں بھی رابطہ کر لیا کہنے لگے بس تو جا ہن تینوں رب بھیج رہا ہے اسی تینوں سوار نو کوئی نہ کوئی شے پہ جو سبیل دے طور تے بھیجدا رہواں لیکن جہنم میں ہن کوئی شے پہنچ جائے مولوی آپ تے جا سکتا ہے لیکن پچھے کوئی شے نہیں پہنچا سکتا جنہوں رب نے کیا جہنم فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب تے بارے قرآن دی خبر پوری ہوئی قرآن پاک دی چوتھی خبر بیٹھے ہو پورے نے مولانا عبد الغفار صاحب نظر نہیں آ رہے چلے گئے چلو اللہ انہوں نے جانا بھی قبول فرما لے کوئی نہیں اللہ اتھے نہیں چلو اللہ رحمت فرما کہ آدھا سیادہ برکت عطا فرما توجہ تواڈی میرے آ رہے قرآن پاک دی چوتھی خبر روم اور ایران یہ دو سپر پاورز طاقتہ سن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جو انہوں نے تسی امریکہ دے روس آندے اس نے ایران تے روم سن ایران نو فارس آندے سن تے روم نو روم یہ دو آپس ہی لڑدیاں سن قوم دونوں ملک صحابہ کرام دی حمایت سی رومیہ نال چونکہ وہ اہل کتاب سن مشرقین مکہ دی حمایت سی ایرانیہ نال چونکہ وہ مشرق سن مجوسی سن اور اس ملک نو اعزاز ہے کہ ہمیشہ پیچھے کوئی نہ کوئی مشرق ضرور ہوتا ہے سمجھ آگئی نے کیڑے ملک نو ہاں ایران تاریخ بھی کوئی یاد رکھے آگا بڑا خبیث ملک یہ شروع تو لے کے آج تک انہیں امت مسلمانوں ہر موڑ تے دھوکہ دیتا ہے ہر جگہ تے زیادتی کی تھی کہ جب امن قائم ہو جائے نہیں یہ تجھے تو ہونا آدھے ہو نا دنیا چے دہشت گرد بھیج دینے اس لئے مدینے نہ بھیج کسی نہ عمر نو شہید کروا چھوڑیا یہ اتنے خرناس توجہ میرے یار رہے میں پرانے ایران دی گل کر رہا نوے نہ کوئی پریشان ہو جائے ایران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حمایت دلی جھکاؤ رومل جی میں ہر جماعت دی خارجہ پولیسی ہوندی جی میں ان ساڑھا جھکاؤ سعودی عرب والے تے بعض دا جھکاؤ ایران والے وہ ایران لی دعا کر دینا سی ساری رات دن رات سعودی عرب لی دعا کر اپنی اپنی محبت عقیدہ دا مرکز ہوتا ہے نبی علیہ السلام تے صحابہ کرام دا جھکاؤ سی رومل مشرقین دا سی ایران لڑائی ہوئی روم ہو گیا مغلوب اور لڑائی غالب آ گیا ایران سیدنا ابو بکر صدیق جا رہے ہیں ابو جال الملاقات ہوئی ابو جال کہنے لگا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہن تو آڈے بھی دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں تو آڈی امید یافتہ جناب ملک ہوتے ہو گیا مغلوم روم تسی بھی گئے ہن اسا بھی غالب آ جانا جی میں ایران غالب آ گیا ایران نے ساڑی سپورٹ کرنی اسا تو آنو اتوں بھی نسا دینا دڑا دینا صدیق نے سنیا پرسان ہوئے نبی پاک کو لائے فرمایا محبوب جی روم سنے ہیں مغلوب ہو گیا ہے تو ایران غالب آ گئے فرمایا جی صدیق ابو جہل نے اعترانا مارے ہے ماں پرشان نے ابو بکر رضی اللہ تعالی رسول اللہ علیہ وسلم پرشان جبریل آئے فرمایا الف لام میم غلبت الروم فرمایا میرے محبوب جی صحابن دس جو پریشان نہ ہو چند سال انتظار کرو روم دوبارہ غالب آئے گا ایران ذلیل ہو جائے گا قرآن خبر آ گئی انشاءاللہ دیکھا وہ جدو ایران دی ذلت اعلان ہوگا نا انشاءاللہ کہہ دویندہ اتو پرانا ایران رکھیندہ ہے دل جنوہ رکھیندہ ہے سمجھا سیدنا صدیق باہر نکلے خبر قرآن سن کے فرمایا ابو جہل ان قریب روم نے غالب آ جانا ہے اور ایران نے دوبارہ ذلیل ہو جانا ہے
تو سمجھ کو نہیں آتی پھر انشاءاللہ تو کیوں نہیں آکھیں جدوں ایران دا ذکر آونے نال انشاءاللہ ضرور آکھنا روم دوبارہ غالب آئے گا اور ایران دوبارہ ذلیل ہوئے گا غالب آئے گا روم سیدنا صدیق نے فرمایا ابو جہل کہنے لگا امکان کو نہیں ہو ہی نہیں سکتا صدیق نے فرمایا ابو جہل سن لے خبر قرآن اندر ہے یہ خبر قرآن ہے تو قرآن دی خبر غلط نہیں ہو سکتی ابو جہل کہنے لگا شرط لان دیو صدیق نے فرمایا لا لو شرط یہ اس ویلے دی آیت مبارک ہے جدو شرط دی حجی ممانت اسلام وچ کوئی نہیں تسی نہ شروع کر دے ہوئے بس ساڈا مولوی راتی جائز کر گیا مگروں شرط نبی پاک نے منع کر دیتی صدیق آئے فرمایا ابو جہل کی آنا ہے کہنا شرط لا لو کہ روم اگر غالب آوے دوبارہ تے میں شرط لا لو شرط کتنے سال اندر کتنی مدت دے اندر طے کردے 5 سال طے پا گئے کہ 5 سالہ دے اندر روم دوبارہ غالب آئے گا اور ایران مغلوب ہوئے گا اتنا انشاءاللہ کہو 5 سال بڑی لمبا عرصہ ہے چلو نبی پاک کو حاضر ہوئے صدیق یا رسول اللہ میں شرط لائے ابو جہل نال کنے سالہ دی 5 سالہ آپ نے فرمایا ابو بکر 5 سال کے تے لکھے ہے دوں دی شرط لان لگا سین جڑے 5 سال مدت طے کر رہے ہیں یہ تے نہ قرآن ہے تے نہ میری حدیث ہے طے کیویں کر رہے ہو شرط مدت کیوں مقرر کر رہے ہو قرآن نے کیا ہے فی بضع سنین چند سال تے تسی کہہ آئے ہو 5 سال چند دا لفظ جڑا ہے ایک تو لے کے دا تک بولیا جاندہ ہے تے جے 6 سال مغلوب آ گیا روم ہو گیا ایران ہو گیا مغلوب تے توڑی بات تے غلط ہو جائے گی یا رسول اللہ میں مدت بڑھاؤں جاؤ بڑھاؤ صدیق آئے ورما ابو جہل وہ جڑی مدت طے ہوئی ہے نا وہ تھوڑی کہ لگ بتا لو 9 سال طے پا گئے صدیق آئے ورما محبوب جی 9 سال طے پا گئے نے فرمایا ابو بکر پریشان ہو اللہ کدے ذلیل نہیں کرے گا کدے سر رسوا نہیں کرے گا کدے پریشان نہیں کرے گا ہجے 9 سال پورے نہیں ہوئے ایران ذلیل ہو گیا روم دوبارہ غالب آ گیا قرآن دی خبر پوری ہو گئی ادا مطلب ہے قرآن کوئی شبہ کوئی شک نہیں قرآن دی ہر آیت لا رہے بافیے ہر جملہ لا رہے بافیے ہر لفظ لا رہے بافیے ہر حرف لا رہے بافی اور اسی طرح حدیث بھی لا رہے بافی حدیث بھی کوئی شک جویں منکرین قرآن آج تک ایک آیت نو جھوٹا ثابت نہیں کر پائے ایویں منکرین حدیث ایک حدیث صحیح نو جھوٹا نہیں ثابت کر سکے ہر حدیث اویں پوری ہوئی ہے جویں قرآن دی ہر آیت پوری ہوئی اے توجہ فرمال حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تبوک دی طرف سفر کر دے جا رہے ہیں راستے اندر ایک باغ ہے ایک حدیقہ ہے حدیقہ عربی اس باغ نو کیا جاندہ ہے جدی حفاظت لئی آس پاس 4 دیواری بنائی گئی ہوئی باڑ 4 دیواری انہوں حدیقہ آدھنا عربی بڑا خوبصورت ایک باغ ہے حدیقہ ہے کھجوران لگیاں نے پکیاں نے جھکیاں ہوئی نبی علیہ السلام ویخیا صحابہ نے ویخیا فرمایا بڑا خوبصورت باغ ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اندازہ لاؤ ایس باغ اندر اس سال کھجوراں کتنیاں ہون گیاں جب میں گندم پکی ہوئے تو جٹ زمیندار اندازہ لا لیں دے ہونا با اینے من ہون گیاں کتنے من کلا ہوندہ ہے توڑے علاقے 10 دیو میں کڑا منگنا ہے بیٹھا پرشان کنے 40 45 اچھا 100 من کدے نکلے ہے توڑے علاقے نہیں جے بندہ اندازہ لاوے با 100 من ایس سال ایکڑ جو ہوئے گا تو اسا کی کہنا با نہیں یہ اے نہیں ہو سکتا ہے تو ساڑھا 40 45 چلو 50 ہو سکتا 2 4 من اوپر نیچے ہو سکتا ہے 100 تے ممکن ہی نہیں
اللہ قادر نہیں؟ بولو اس سال اللہ توڑے ہر ایکڑ جو 100 من کٹے ڈھلی امین آدھے ہونا کوئی نہیں اس واسطے امین تو اچھی کہو نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دسو کتنا وزن ہوئے گا، کتنے من، کتنا ایک کھجور ہوئے گی؟ صحابہ کہنے لگے محبوب جی ساڑھا تے کوئی اندازہ اس دے بارے ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ 10 وسق میرا اندازہ ہے اس باغ 10 وسق کھجورہ ہون گیا، تقریباً 3 من تو زیادہ بن دیا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ انہا یہ باغ نہیں جیدے جو 3 من ہو جان، جی میں تسی نہیں نہ من دے ایکڑ جو 100 من، ایویں اینے بغیچے جو 3 من تو زائد، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آندی بات۔ آپ نے فرمایا میرا صحابہ میرا اندازہ ہے 3 من ہے 10 وسق۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آندی اینا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اچھا نہیں ہو سکتا، ان خیال اے نہیں سوچ رہے کہ اندازہ لا کون رہے وہ سمجھا با جی میں زمین نو ویندے نے نا، یا رسول اللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ باغ دے مالک نو، آواز دے گئی ایک عورت آئی جی باغ میرا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے صحابہ اکرام نال آگے سفر تے جا رہے ہوا تے تساں جدو باغ نو توڑنا ہے دا وزن کرنا ہے اور نوٹ کرنا ہے وزن کتنا ہے اس باغ اندر کنیاں کھجورہ ہوئیاں نے۔ نبی علیہ السلام آگے چلے گئے، کچھ دن بعد واپس آئے، باغ کو گزرے، باغ توڑیا جا چکا ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس عورت نو بلایا گیا، عورت آئی آپ دی خدمت دے اندر، فرمایا باغ نو توڑے ہے جی محبوب جی توڑ لے ہے۔ فرمایا کتنے جناب کھجوراں نکلیا نے اس سال اس باغ دے وچوں؟ عورت آندھی محبوب جی زندگی گزر گئی ایک کم کرتے ہیں اتنے باغ چوں انہیاں کھجوراں کدے ویکھیاں بھی نہیں کدے سنیاں بھی نہیں، اتنیاں نکلیاں نے اس سال۔ فرمایا کنیاں؟ آندھی محبوب جی وزن کیتا گیا ہے کھجوراں دا 10 وسق کھجوراں نکلیاں نے، نہ ایک کھجور ودی ہے نہ ایک کھجور گھٹی ہے، ایک کھجور بھی نہیں ودی 10 وسق تو، کیونکہ نبی دی زبان چو جملہ نکل گیا سے جی میں قرآن شاک کے سچ لارے بفیے ایویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی لارے بفی ایمان رکھی حدیث پاک ہوتے ہیں۔ آئیے اگلی بات توجہ فرمائیے، حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اجرات تبوک دے اندر فرمایا اجرات تیز آندھی چلے گی، تیز آندھی اجرات آئے گی۔ خبر کون دے رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسمیات آلے نہیں بس گھنٹے بعد پھر بیان بدل جائے، ہواما دا رخ بدل گیا، پریشان نہ ہو۔ آج رات تیز آندھی آئے گی۔ یا رسول اللہ ریت دے علاقے چ ٹیلیت ایسی بیٹھے خیمے لگے جے ہوائی ریت نہ تے کلے بھی پٹے جانے نا تے سواریہ دی اکھاں میں ریت پینی اٹھا تے گھوڑے انہوں انجی دوڑ جانا جے تیز طوفان آئے گا تاندھی آئے گی تے اسی کی کرانگے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو ہر سواری دی رسی نو بن دینا ہے۔ ان ریت جے آوہ طوفان آوے ریت اڑنی تے کلے نے ویسے ہی پٹیا جانا ہے تے گھوڑا زور لائے جدوں اکھاں مٹی پوے انہیں دوڑ لانی ہے، زور لانا ہے تے رسی گئی یا کلا گیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، ہر سواری نو رسی نال بن دینا ہے، خیمے نے بھی بن دینا ہے رسیاں نال۔ یا رسول اللہ کی ہوئے گا؟ تے فرمایا تو اتا نہیں اٹھنا بہ جانا ہے اپنی جگہ تے۔ محبوب جی پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا جیڑا بیٹھا روے تے جس خیمے دے رسیاں بنیا ہون تے جس سواری نے بنے ہوئے میں محمد زامنہ کچھ نہیں ہوئے گا، کسے نے کچھ نہیں ہوئے گا جی میری حدیث تے عمل کرو گے تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ سواریاں بن دیتیاں شام نو، خیمے دی رسیاں بن دیتیاں،
صحابہ خیمے داخل ہو گئے، طوفان آ گیا، ہوا تیز آ گئی، نقصان آسے پاسے درخت بھی اکڑ گئے، خیمے نہیں اکڑے کیونکہ ضامن مصطفیٰ نے نہ کوئی قلعہ پٹیا نہ کوئی رسی کھلی۔ تھوڑی جی ہوا طوفان آندہ نا تو کسی ویلے تھوڑا جہا آرام ہو جاندہ ہے، پھر ہوا آ جاندی چولا۔ ایک صحابی آندہ ہے، تھوڑی جی ہوا مٹی ہوئی تو میں کیا مطلب باہروں ویکھ لواں باقی سے نقصان تے نہیں ہویا۔ ویکھن دی لوڑ نہیں سی کیونکہ ضامن کون سن، ویکھن دی کڑے لوڑ ہے۔ ایویں نہ باہر اٹھ کے ویکھن لگے، جو اٹھے نے ہوا نے چک لیا ہے اور دور جا کے سٹے آئے ایک پہاڑی ہوتے ہیں۔ سویر ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو خیر و عافیت ہے، فرمایا مبو جی کوئی سواری دا نقصان نہیں ہویا نہ خیمیہ دا نقصان ہویا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا محبوب جی ایک صحابی غائب، ایک صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں، تلاش کرو سنو۔ تلاش کرتے کرتے جنگل پھیل گیا، ویکھیا ایک اونچے ٹیلے تے گریا پہ ہے اور زخمی حالت چک کے لے آنا ہے۔ فرمایا تنو کی ہوگی آسی، عرض کردہ محبوبہ توڑی حدیث یاد نہ رہی، اٹھ پہ آسان اٹھیاں دا میں زامے نہیں، بیٹھیاں دے محمد زامے۔ فرمایا قرآن نے پڑھا فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جی میں قرآن لا رہے بفیے، ایویں حدیث لا رہے بفیے۔ ہن اگلے پہلو تے غور کرنا، جی میں قرآن دی آیتاں سمجھنا آون تے من لیندے ہو یار میرا عقل تھوڑا ہے، میرا علم تھوڑا ہے، قرآن دی آیت کوئی شک نہیں، ایویں حدیث بھی سمجھنا ہے تے کہہ دیتا کرو میرا عقل تھوڑا ہے، میرا علم تھوڑا ہے۔ میرے تو محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی۔ حدیث نو حدیث سمجھ کے منو تے عمل کرو، پھر اللہ رحمت کیویں کرے گا۔ توجہ فرمانا، حدیث دے ہوتے عمال کس انداز دے اندر کرنا ہے۔ سنن نبی داؤد دے اندر روایت اور امام البانی رحم اللہ نے سلسلہ حدیث صحیح اندر روایت لے آندی ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کرن تو بعد حنین وال تشریف لے گئے، رات پہ گئی حنین تو پہلے ہی آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایتے خیمے لا دو، خیمے لگ رہے ہیں۔ پہلا خیمہ فرمایا لا دو، پہلا خیمہ لایا ہے، فرمایا میرے صحابہ اساڑے خیمے جتنے تین دن لگے رہن گے، ایک خیمہ مسجد ہوئے گا، اس خیمے اندر نماز پڑھیں گے۔ پہلے خیمہ نماز والا، بعد خیمہ صحابہ رہائش والے، خیمہ مقرر کر دیتا ہے نماز نہیں۔ شام دا وقت ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ خطرہ حنین والے نے اطلاع مل گئی ہو، ایک تے بڑا جنگجو قبیلہ ہے بنی حوازن کہتے اچانک حملہ نہ کر دے، انہوں کو فوج تے جتھے تے جنگجو جوان بڑے نے، کوئی بندہ رات نو پیرا دیوے جڑا ہے قریب جڑے پہاڑ نے انہاں تے چڑھ جائے تے پیرا دیوے، کوئی حملے دا خطرہ ہوئے نا تے فوری آ کے اطلاع کرے تاکہ اسی جاگئے ہوشیار ہو جائیے، مقابلے واسطے کھڑے ہو جائیے۔ کون ہے جڑا پیرا دیوے؟ اعلان ہویا اجتماع۔ سیدنا انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرما مامو جی میں پیرا دیاں گا، فرما لے آؤ سواری گھوڑا لے آئے، فرما چڑھ جاؤ سواری تے جا کے پیرا دیو، توجہ کرنا الفاظ تے، سواری تے سوارو جاؤ، چڑھ جاؤ سواری تے جاؤ جا کے پیرا دیو۔ اے انس چڑھ جاؤ سواری تے جا کے پیرا دیو۔ انس چڑھ گئے سواریوں تے، جنا پہاڑ تے پہنچ گئے نے، پیرا دیرن محبوب تے صحابہ سو گئے نے، اے پیرے تے کھڑے ہو گئے نے، پہاڑ دے بلندیوں تے چوٹیوں تے چڑھے ہوئے نے، گھوڑے ہوتے سوار نے۔ ہمیں رات نو خیال آیا انس تھوڑا جا اتر کے ویکھنا ہی نہ سجے کھبے، تھوڑا جا اتر کے کانشن سیدھی کر لاں تے تھوڑے چہل قدمی کر لاں، گھوڑے تے رات ساری رات چڑھے رہنا مشکل ہے، تھوڑے تھلے اتر جاواں۔ جب اترن دا ارادہ کیتا ہے پھر خیال آیا انس نبی پاک فرمایا سی چڑھ جا سواری تے، اترن دا ذکر حدیث اچ نہیں کتے نافرمانی نہ ہو جائے۔ انسان تے کچھ بھی نہیں ہوندہ، کتنی حدیثہ روزانہ نو مندے، کوئی ایسی حدیث ہے جنہوں اہل حدیث نہ مندہ ہوئے؟
کی خیال ہے تو ہاتھ کھڑا کرو کوئی اہل حدیث ساتھی جڑا کہے کہ میں بھی 2-4 حدیثاں میں بھی نہیں مندا ساریاں مندے ہو اچھا داڑھی والی کی نے بندہ مسجد بندہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے گل سچی کرنی چاہیے چلو کدے سچ بھی بول لیا کرو ڈس گیا لو کہ جرت نہ جھوٹ بولیا جائے بنی ساریاں مندے آتے داڑھی والی کتنی گئی ہے یہ مندے ہو بات تھوڑی اینج دی صورتاں ہونی فرمایا حدیث اندر اترن دا ذکر نہیں انہوں ادھر خوشی خوشی محبوب دی اطاعت کرنا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون کہ دے گھوڑے تو اترن دے نال نہ فرمانی نہ ہو جائے بس رات نو اس ویلے اترے جدوں حاجت ہوئی ہے یا سویرے فجر دی نماز فرضی سنتا اتے ہی پڑیاں نے گھوڑے تے چڑھیاں کیوں سنتا سواری اتے ہو جاندیاں نے فرضی نماز سواری اتے نہیں ہوندی اترنا پہننا ہے اے آل الحدیث دا کیتا ہے کہ فرضی نماز سواری تے نہیں فرضی نماز زمین تے اترنا پہنگا نفلی نماز ہر سواری دے اندر ہو جاندی ہے نفلی نماز جناب سنتا پڑیاں نے گھوڑے دے پیٹھ دے ہوتے فرض 2 پڑھنے واسطے نیچے اترے فوری فرض پڑھ کے اوپر چڑھ گئے اور نماز لی اترنا تے نبی پاک دا حکم ہے حاجت لی اترنا انسانی حاجت و ضرورت ہے اتنے نافرمانی نہیں ہو رہی نماز فجر دا وقت ہویا ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھان لی تشریف لے آئے فرما میرے صحابہ کوئی انس دی خیر وفیت دا پتہ چلے ہوئے کہ دے گرفتار نہ ہو گیا پکڑیا نہ گیا ہوئے کوئی خیر وفیت دی خبر آئی فرما میرے صحابہ آجے تک تے انس نہیں آئے نماز آپ نے فجر دی پڑھائی نماز تو بعد رخم و صحابہ والکیتا آپ نے فرما میرے صحابہ مبارک ہوئے انس بخیر وفیت آ رہے ہے میرے ہوتے آسمان تو ہونے خبر آ گئی ہے آ رہے انس انتظار کرو ایمیں روشنی ہوئی درختہ چو گوڑے دے چڑے ہوئے ایمیں آ گئے نبی علیہ السلام نے سامنے آئے فرما محبوب جی سناؤ انس کوئی حملے دا خطرہ نہیں محبوب جی پوری تسلی کرایا فرمائے انس چہرہ بیکھے نا تھکیا فرما انس رات رو گھوڑے تو اتر گیا سے نبی پاک پوچھ رہے ہیں رات رو گھوڑے تو اتر گیا سے عرض کرتا ہے محبوبہ جے اترنا ہوندہ تے فرما دیں دے جے اترنا سی تے تسی فرما دیں دے یا میں جان لگیا پوچھ لیندہ میں پوچھیا نہیں تسا فرمایا نہیں تسا فرما سوار ہو جا میں اترے آنی کہتے تو اڈی نافرمانی نہ ہو جائے فرما انج میری بات تو منیے جی محبوب جی فرمایا قد او جب تا اے انس سن لے ایک رات خوشی نال میری اطاعت کرن دی برکت نال اللہ نے تیرے تے جنت نو واجب فرما دیتا ہے جا تو جنتی ہے ایک بات تو میری من لئیے اونج جو میں محمد چاندہ سا کوئی ہے جڑا تو اڈے جو بھی من لوے جو گھوڑے تے چڑھن نال ساری رات جنت مل سکتی ہے تے داڑھی رکھنا نہیں مل سکتی کوئی ہے بندہ جڑا ڈس کے جراخ لوے ایک بندہ پورا اجتماع جڑا توبہ کر لوے منڈانا کٹوانا چھوڑ دے وے تے میں وہ واسطے دعا کراں اللہ اس دے گناہ معاف کر کے اس دے جنت نو واجب کر لے او دے دل دی ہر نیک حسرت خواہش اللہ پوری فرمان ایک بندہ پورے ڈس کے جڑا دلوں وعدہ کرے کہ میں اتبا منڈوانا نہیں کٹواواں گا نہیں انشاءاللہ ویکھنا اللہ اس دے رحمت کے میں فرمان ماشاءاللہ ویکھنو اللہ نے چون کے بندہ دیتا ہے پینٹ شرٹ اللہ جوانی برکت بات تو آٹھ کوئی بھی نہیں سجے کبھے سارے ہیں تجھے دا صبح آئے کی لینا ہو سنن آئے ہو کی منن واسطے آئے ہو چلو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون سیدنا انس رضی اللہ عنہ جواب فرما دے محبوب جی میرے تے جنت واجب ہو گئی فرمانس ہو گئی
اگلا خیال دیکھو کتنا بلند ہے، یا رسول اللہ جے تسی فوت ہو جاؤ تے میں دنیا زندہ ہوا تے انسان کو گناہ بھی ہو سکتا ہے، جے توڑے جان تو بعد میرے کو کوئی گناہ ہو جائے تے مڑ پکڑیا نہ جاواں۔ کیڑی سوچ بلند صاحب، تسی نہ دنیا چو ہو تے میرے کو کوئی گناہ ہی پچھو ہو جاندہ ہے، پھر کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اے انس جتنے بھی زندگی تیرے کو گناہ ہو جان تیرے تے جنت پھر بھی واجب ہے، پھر بھی تو جنت جائیں گا تیرے کو گناہ ہو جان، کیونکہ حدیث نو منے اونج جو مصطفیٰ دی مراد ہے جو آپ چاندے نے لیکن قرآن دی آیت آ جائے حدیث رسول آ جائے، مومن دا قول کی ہونا چاہیے سمعنا واتانا، میں سن لیے تے میں من لیے، حدیث آئے تے میں سن لیے من لیے، نہ سوچے نہ سمجھے نہ ویکے کون ناراض ہوں ہے، ماحول جاندہ ہے چاہے برادری جاندیے جائے، سوسائٹی اندر دوست بیٹھن بیٹھک والے ساری دنیا کیوں نہ ناراض ہو جائے، حدیث رسول دا دامن نہ چھوٹے، سمعنا واتانا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ حدیث تے غور کرنا، سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی حدیث تے پتہ کتنا ایمان ہے۔ محبوب نے پہلے تربیت فرمائی، تربیت دا پہلے انداز سن لو۔ نبی علیہ السلام گزرے نے مدینہ پاک گلیچوں نال صحابہ سن تے بھوک بڑی لگی سی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے گھر کے دے ہے یا رسول اللہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بجلی گئی ہے یا آئی؟ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو اصول، صداقت مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ پہلا نعرہ ویکھیا جڑا ٹیک لا کے نعرہ تکبیر، علما پریشان ہو تو میرا نعرہ نہ بھی مارو تھے مالک امانہ دا جلسہ ہے 2 گھنٹے میں واسطے نہیں کریں تھا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ نبی علیہ السلام تے صحابہ نے بھوک لگی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کہدا گھر ہے مدینہ پاک اس گلیچ کہدا ہے گھر ہے، محبوب جی توڑے صحابی دا گھر ہے، ابو رافع دا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پوچھنا کوئی چیز کھان نو ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ابو رافع دروازے تے آئے ویکھیا نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نے، واہ محبوب جی میری قسمت، پانی نہیں چاہیے ٹھنڈا گرم لے آؤ بس گرم اینج گرم جو میں چاہ گرم ہوتی۔ فرمایا محبوب جی وہاں میری قسمت میرے دروازے تھے، محبوب سنایا آپ ہر عاشق کے دے دو تسی نہیں رہن، سنایا آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہجے انہاں دے گھر نہیں آئے اور انشاءاللہ محبوب نے قیامت گانا بھی کوئی نہیں، عاشق ہون تے آون۔ اے سچا محب محبوب دروازے پر فرمایا ابو رافع جی محبوب جی بھوک لگی ہے کوئی چیز کھان نو گھر ہے، عرض کرتے ہیں محبوب جی ایک بکری ذبح کیتی ہے، اللہ دا امر کے آج ہی کیتی ہے، ہونے میں پوری دی پوری بکری نا ہانڈی چولے تے رکھیے تھے، او دے وچ پایا گوشت پکدا پیا، میری قسمت تسی آئے ہو، آؤ تشریف لے آؤ پیش کرنے۔ فرما ابو رافع بھوک اتنی لگی ہے کہ اتنی دیر انتظار نہیں ہوندا، ایک دستی وچو چوک لیا نا ہوتے کھاوی جے میں کچی پکی ہے لیا۔ ابو رافع کہہ رضی اللہ تعالیٰ دستی دا گوشت چکے ہے لے آ، ایک دستی ہمیں پھڑی ہوئی، ساڑھے آتا نہیں بپا یا گوشت لے ہونا 2 دن کرنے پوری بکری پکڑ نہیں سی،
ایک دستی لے آئے، فرمایا وہ کھا لیا آپ نے اور صحابہ نے. آپ نے فرمایا ابو رافع جی محبوب جی ایک اور دستی لے آ. یا رسول اللہ ٹھیک گئے، دوجی دستی بھی چک لے آئے، وہ بھی آپ نے کھا لی. آپ نے فرمایا ابو رافع جی محبوب جی جہاں ایک دستی اور لے آ. ہون روک گئے یا رسول اللہ دستیاں دو ہوندیاں بکری دیاں، ایک بکری ذبح ہوئی نے، دستیاں دو ہوندیاں، دو میں لے آ چکا تھی کھا چکے، تیسری کتھوں لے آواں. آپ نے فرمایا ابو رافع جے نہ بولے آ تے نبی دی بات سن کے چل پوے ہاں دستیاں نہ مک دیاں ہانڈی چو. تو جاندہ روے آ تو ہانڈی دا ڈھکن چکدا روے آ دستیاں لب دیاں رہ دیاں. میں نہیں سی جاندہ با دستیاں دو ہوندیاں تے میں دو کھا چکا، میں کیوں فرمایا جا لیا. تو گیا نہیں تے ہن دستی لبنے کوئی نہیں. تو جاندہ رہندہ اور نبی پاک فرماندے رہنے دستیاں دا گوشت کدے نہ مکدا اس ہانڈی وچوں. نبی علیہ السلام جو فرمان حق اور سچ انج تلقین ہے. اور صحابہ کیویں مندر حدیث یہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باری مکان ویچن دا پروگرام بنایا ہے. تسی مکان ویچ دے ہو نا، جدوں ویچو نا مکان تے تو نصیحت ہے گوانڈیاں نہیں دسنا، چپ کر کے ویچ چھوڑ. انہوں نے تاں پتہ لگی جدوں شفے دی مدت لانگ جائے تو گوانڈیاں لے ہونا سستا باہر چنگا وک جاندہ ہے. تو انہوں حدیث سن لو. سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان ویچنا پروگرام بنا، گاہک لگا 500 درہم مکان دی قیمت. فرمایا اچھا میں آج مشورہ کر لواں کل دساں گا یہ مکان ویچنا ہے یا نہیں. چونکہ جلسہ پراپرٹی آلندہ کوئی حدیث تے اندھی بھی ہونی چاہیے نا. فرمایا ویچنا ہے یا نہیں یہ کل دساں گا. شام دا وقت ہویا ہے. ابو رافع رضی اللہ عنہ دروازے تے کون آیا سینہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا. ابو رافع دروازے تے کیویں آئے سعد دا گھر تے ابو رافع دا گھر سانجھے دیوار بالکل اکٹھی. فرمایا سنے تسی مکان ویچنا چاہندے ہو؟ جی مکان میں ویچنا چاہنا ہاں. تے کنی قیمت لگی ہے؟ فرمایا 500 درہم لگا تے کل فیصلہ کرنا ہے. فرمایا مکان میں لینا چاہنا ہاں، تسی کتنی قیمت دے ہو گے؟ فرمایا 400 درہم دیاں گا تے نقد تے ہے نہیں اتار دیاں گا تھوڑا تھوڑا کر کے. ابو رافع ہنس پے دیو گے بھی 400 تے دیو گے بھی اتار تھوڑے تھوڑے تے میں نو نقد تے 500 لب دینے ادھر نہ دے دیاں. سعد فرمان لگے او مرضی تو آڈی ہے لیکن مکان میں لینا ہے، میں تھوڑے گوانڈ پڑھوں سا تے میرے کو نقد پیسے نہیں اتھار لواں گا 400 درہم دیاں گا، اس تو زائد بھی دینے نہیں. ابو رافع فرمان لگے میں مکان نہیں بیچنا تو آنو میں 500 دیاں گا تے نقد دیاں گا یا تسی دے دیو نقد 500. فرمان نہیں دیواں گا بھی 400 دیاں گا بھی تھوڑے تھوڑے اکٹھے دیونتے بھی میری پوزیشن نہیں. پھر میں مکان تو آنو نہیں فروخت کروں گا نہیں ویچاں گا. جدو ابو رافع نے انکار کیتا ہے سعد فرمان لگے جے تسا ویچنا نہیں مینوں مکان تے حدیث سن لو. حدیث سن لو جی سناؤ حدیث. فرمایا نبی پاک فرما گئے سن مکان زمین ویچن تو پہلے پڑوسی نو پوچھیا جائے حق کے پڑوسی دا کہ مکان انہوں ویچیا جائے. اے حدیث ہے، اس حدیث تو بات ہوئی بار کی میں ویچ سکتے ہو میری اجازت تو بغیر، میرے پوچھن تو بغیر، میرے مشورے تو بغیر، میری مرضی تو بغیر کی میں ویچ سکتے ہو. ابو رافع حدیث سن کے رک گئے تے فرمایا اے اسعد 400 درہم ادھار دے بدلے مکان تو آڈا ہو گیا 100 درہم حدیث تے قربان. حدیث آ گئی مرضی مک گئی. ایک ہوندی ہے گناہ کرنا، ایک ہوندہ ہے حدیث دی مخالفت کر کے پیسے دے کے حدیث دی مخالفت کرنا. مول گناہ کرنا، مول لینا گناہ. اچھا جڑو داڑھی دی شیو کریں تو کنے پیسے دیں دے ہو؟ پانی کتے 50 روپے بڑا ریٹ پتا ہے لیکن تسی آپ مندے رہن دے ہو 50 روپے.
ایک تے کہ حدیث نہ مننا، دوجا حدیث نو قتل کرن واسطے پیسے دیونا۔ گنجائش رہ گئی ہے پیسے دے کے حدیث نو قتل کرنا، پیسے دے کے حدیث دی مخالفت کرنا، مول مخالفت کرنا، لے پیسے میں حدیث دی مخالفت کرنا چاہتا، لے پیسے چہرہ میرے تے نبی دی سنت نہ ہے۔ کہتے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری رحمہ اللہ فرمایا کردے سن ایک جٹ زمین تے حال واندہ پھردا ہی نہ تو نائی اس ویلے تو ہون تے خیر ہر بندہ آپ ہی نائی ہو گیا، ہر بندہ شیو گھر کر لیندہ ہے، اس ویلے نائی ہوندہ ہی 15 دن 20 دن بعد نائی آندہ ہی وہ جٹان دی حجامت و جومت بڑوان شیو شو بڑا تو داڑھی ودی سی جگ دے نائی نو لیٹ ہو گیا، جو آئے نا ڈیرے تو حال واندہ ہی دونوں سواز دیتی اور ہونا آگیا ہے میری شکل بھی ایک ویجواری، یعنی داڑھی ودی نے شیو میری شکل بھی ایک ویجواری بنی اور سکا چودھری صاحب پریشان نہ ہو، میرے جینا توڑے منہ تے نبی دی سنت آ جائے میرا بھی پیو کوئی نہیں، میرے اپنے جینا جانگ دیا توڑے چہرے تے نبی دی سنت آئے کیویں ہو سکتا ہے؟ ہن ہر بندہ ہی نائیے سیفٹی لے کے گھر ہی سویرے منن رہتا ہے، کی جان دے ہو کہ پیسے قیامت والے دن تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ پیسے دے کے سنت دی مخالفت، پیسے دے کے مل لینا گناہ، نبی دی سنت نو قتل کرانا، یہ 100 درہم قربان حدیث دے تے 50 قربان کس دے؟ کوئی ہے بندہ جڑا راکھ لاوے؟ میں وہ دے واسطے دعا کران لوں نبی پاک دی زیارت خواب وچ نصیب کرے، اس جوان تو علاوہ ایک بندہ اور دے دیو ماشاءاللہ تھوڑی پوری کٹان دیو چھاڑ دیو گے انشاءاللہ۔ چلو آؤ پھر ایک اور حدیث پڑھنے پھر تیجا بندہ لبنے جو 5 تن پورے ہو گیا چھٹی توڑی۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حدیث آ جائے دنیا جاندی جائے، حدیث آ جائے کائنات ناراض ہوندی ہو جائے، حدیث پاک آ جائے اس ویلے کوئی ناراض ہوندہ ہو جائے، برادری دوست احباب کوئی ناراض ہوندہ ہے، مزاق اڑاندہ ہی خبردار، حدیث دا مزاق نہ اڑا کرو، سنت دا مزاق نہ اڑایا کرو۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میرے استاد سیدنا زکریا بن یحییٰ رحم اللہ فرما کردے سن کہ اسی جا رہے سا حدیث دا علم پڑھن واسطے، طلبہ میرے نال لگے ایک جوان وگڑے ہویا جوان چوک وچ کھلوتا ہے تو کہنے لگا او مولویوں او علماء او طلبہ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے حدیث پڑھن۔ اچھا حدیث جا رہے ہو پڑھن؟ سنے ہیں اے بھی حدیث ہے جڑا حدیث پڑھن جائے اللہ دے فرشتے ہو دے پیران ہیٹ پر ویچھان دینے، جڑا حدیث پڑھن جائے او دے پیران ہیٹ اللہ دے فرشتے پر ویچھان دینا پڑھن۔ اے حدیث ہے تو اڈے نبی دی سنے ہیں۔ امام زکریا بن یحییٰ فرمان لگے ہاں اے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے۔ کہنے لگا پھر دھیان نال چلو کہ دے فرشتے دے پار کٹے نہ جان، تھلے جو انہوں دے پار نے تے توڑے پیر نے، اے حدیث ہے فرشتے دے پار گلی وچ تے مولویاں دے پیر اتے میں نہیں مندا حدیث۔ زکریا بن یحییٰ فرماتے ہیں ہجے مزاق کرتا ہی سی تے دعا پہلا پیران دے فالج پہ گیا، آنڈ گیا زمین تے، زندگی بھر نہیں اٹھ سکیا وہ ذلیل انسان جنہیں حدیث دا مزاق اڑا ہے۔ کوئی رفع الیدین کرے تے مکھیاں پہ مار دیو، قیامت نو کی جواب دیو گے؟ کس نو کہہ رہے ہو مکھیاں؟ کیا نبی پاک نے نہیں کیتا؟ یہ مکھیاں جڑا دیو ماریاں کس ماریاں نے کنوں کہہ رہے ہو؟ صحیح البخاری تے نہیں لکھے ہے کہ نبی پاک نماز شروع کر دے رفع الیدین فرمان دے، رکوع دے جان دے رفع الیدین فرمان دے، رکوع تو سر اٹھان دے رفع الیدین فرمان دے، مکھیاں مار دے ہو۔ ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں احادیث ہیں رفع الیدین پر، کیا کس کو کہتے ہو مکھیاں مارتے ہو؟ صدیق کرتے رہے، عمر کرتے رہے، عثمان کرتے رہے، علی کرتے رہے، عشرہ مبشرہ کرتے رہے، صحابہ کرتے رہے۔ لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، اصحاب رسول میں سے کوئی ایک صحابی نے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہو۔ کون مکھیاں مار رہا ہے؟ نہیں تو نہ سوچیا کس نو کیا جے مکھیاں مار رہا ہے؟ اساں تے تاں کیتا ہے مصطفیٰ نے کیتا ہے۔
نبی دی حدیث ہے جی اونچی آمین کبھی ہے تے کوٹا سارتے چوک لیندے ہو، جی پیر میں لان لگی ہے تے ٹنگا چوڑیاں کر دے ہو۔ فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ڈر جاؤ سنت دی مخالفت نہ کیتا کرو، سنت استدعا نہ کیتا کرو۔ جے داڑھی دی گل کریے نا مولوی جی فرماؤ جڑے داڑھی مونے بیٹھے ہو نا تواڈے نال نہیں میں بیٹھ مخاطب میں داڑھی والے نال، جدوں داڑھی دی مسئلہ بیان کری نا جڑا داڑھی منڈواندا پتہ کیا نا مولوی جی، میں کہا ہاں جی فرماؤ کی حکم ہے؟ گل مولوی جی داڑھی تو علاوہ تو کوئی مسئلہ نہیں آندا آندے نے، پھر ایک کیوں بیان کیتا ہے؟ میں کہتا ہوں داڑھی تو علاوہ قتل واسطے کونی شے لبی تینوں؟ اب ایک ہونا جی میں کہتا سو داڑھی والا میں اجے گناہ کرنے داڑھی رکھ کے گناہ کر دیا شرم آندی ہے، ہجے میں گناہ کرنے کرتوت میں بڑے 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 کرنے جے میں او نہ کرنے ہو تو میں داڑھی رکھ لینی، ہجے میں کچھ کرتوت کرن دے ہو تو میں کہ میں تن مشورہ دینا جن دسو میں کلمہ چھاٹ دے کرتوت کرن تک، مرتاد ہو جا، بیمان عیسائی ہو جا، یہودی ہو جا، سکھ ہو جا، کھتری ہو جا، گناہ کر لے پھر واپس آ جائیں۔ یہ کلمہ پڑھ کے گناہ کر سکنا تے داڑھی آنا داڑھی نے میں رکھ کے گناہ نہیں کر سکتا، جدا کلمے دا حیاء نہیں داڑھی دا کیڑا حیاء ہو سکتا؟ یہ کلمہ پڑھ کے گناہ کیتی جا رہا ہے، نافرمانی کیتی جا رہا ہے، داڑھی۔ ایک بندہ کہنا ہے مولوی جی داڑھی دل لے چوندی، سبحان تھوڑی باہر ہے ساڑھی اندر ہے، میں کہا شکر کر باہر ہے اندر ایک وال ہوگ پویا تھا ہسپتال پہ ہو میں شکر کر باہر ہے اندر نہیں، جنہاں نے اندر وال گیا وہ تو ہسپتال پہ اندر مولوی جی جیڑا داڑھی والا ملیا نا وہی 2 نمبر ملیا، میں جیڑا ویکھیا داڑھی 2 نمبر، میں کہا تو ویکھیا ہی نہیں، پھر تو داڑھی والے ویکھے کوئی نہیں، جھوٹ بولنا ہے جیڑا ویکھیا 2 نمبر ویکھیا ہے، جی تیرے نہ کسی ڈس کے 2 نمبر ہی کیتی ہے کسی داڑھی رکھنا لے تو داڑھی نو مزاق قرآن ہے دا مزاق قرآن پتہ ہے داڑھی والے کون نے؟ یہ نہیں ویکھے تو ویکھاما کون سن داڑھی والے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ حدیث سن لو توجہ فرماؤ، حدیث آ جائے کنا چھوڑ دو کنا چھوڑ دو، گناہ نہ کرو گناہ نہ فرمانی نہ کرو، اللہ دی قسم داڑھی منانے میں حالت موت آ گئی، انجے موت آ گئی، انجے اٹھو گے جے میں مرے ہو تے نبی پاک دے سامنے جانا بڑی شرم آئے گی حوض کوثر تے نبی علیہ السلام چہرہ پھیر لینا ہے تو کہنا سو کن انہوں دے سامنے تو کوئی کافر داڑھی منا کے آ جاوے آتا نبی پاک چہرہ پھیر لیندے سن میں نے نہیں ویکھنا چاہندا یہ شکل کیوں بگڑی ہوئی؟ کوئی ہے بندہ جڑا راہ لوے انہاں دو تو علاوہ کوئی ایک بندہ اس پاسوں کوئی سجے پاسوں اصحاب الیمین اس پاسوں کوئی داڑھی رکھ لے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دی ہر نیک تمنا پوری کر دے جڑے دل چ ماشاءاللہ تسی کھلو ہو نہ ہوتا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑی جوانی برکت پا دے ماشاءاللہ 4 3 ہو گئے نا چلو 5-7 منٹ ایک حدیث سنو پھر چوتھا لبنے توجہ ہے ماشاءاللہ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حدیث دے توجہ فرماؤ، سیدنا عبادہ بن صامت جان دے ہو بڑا مشہور اہل حدیث صحابی ہے، سیدنا عبادہ بن صامت مشہور صحابی ہے تے اہل حدیث کٹر سارے صحابہ اہل حدیث ہیں پر انہیں وقت رہی پتہ کس لحاظ نہ لا صلاۃ یہ وہ صحابی جڑا نا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہو
سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ چاہ رہے ہیں، اگو ایک صحابی آ رہے ہیں، سیدنا ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا نا تے انہوں نے چاچا آندے سن، صامت تے ابو الیسر دوست سن آپا سے، بھتیجا ملیا تے کہنے چاچا بڑے غصے کتے جا رہے ہو؟ خیر تے ہے جو کسی نے لڑ کے آندہ جگڑ کے آندہ بندہ۔ ابو الیسر رضی اللہ عنہ فرمان لگے ہاں بھتیجے کیوں نہ غصے ہوا، فلاں بندہ فلاں قبیلے دا انہیں میرے کو قرضہ لیا سی تے قرضہ لے لیا تے جدوں ڈیٹ آئیے مدت آئیے وعدہ آیا ہے تے انہیں قرضہ دیتا نہیں تے دن لنگ ہے تے میں دے کو لین گیا قرضہ۔ میں دروازہ کھٹکھٹ آیا ہے، وہ اپنے گھر سی وہ بیوی دی ڈولی داخل ہو گیا تے باہر انہیں پیغام بھیجیا ہے با میں گھر کوئی نہیں۔ سمجھ آ گئی مسئلہ؟ میں کیا چلو میں اگے چلا گیا، تھوڑی دیر اگے گیا، پھر میں واپس پلٹیا تے اس دا ہی بچہ اندروں باہر نکل رہا سی تے میں آدھو کو پوچھ رہا تیرا ابو کے تھے، اس دا کہ اندر چھپیا بیٹھا۔ اور پتر نو کی پتا سی وگا پتر تا مسلمان ہے تے بچے فطرت تے ہوندے انہیں دسیا نہیں، میں ہوتے اندر چھپیا ہے۔ میری امی دی ڈولی ہو دے وچ لوگ گیا میرا ابا، انہیں آواز دیتی کہ میں نے پتہ لگ گیا تو گھر اندر ہیں باہر آ نہیں تھا، میں اندر آ جاؤں گا۔ وہ باہر آیا شرم دے مارے سر جھکائے ہوئے ہے، کہنے لگا تو جھوٹ کیوں بولے ہے یار، پیسے نہیں بنے، چھپیا کیوں، لکیا کیوں، جھوٹ کیوں بولے ہے؟ کہنے لگا جی باہر نکل آندہ تو میں سچ بولنا سی، میں یہی کہنا سی نا پیسے میرے کو نہیں بنے تو میں تو ہفتہ بعد دے دیں گا، ہفتہ بعد بن جانے سن پیسے، پھر بھی جھوٹ ہی بولنا سی تو میں جان چھڑائی بچلو جڑے ڈنگ لنگ دے لنگ آنٹ دے ہوتے، میں غلطی ہو گئی۔ انہوں بڑی نا اس بات تے پریشانی ہوئی۔ ابو الیسر رضی اللہ عنہ فرماندے نے واقعی یار تیرے کو پیسے نہیں دیون جو گا قرضہ؟ جی میرے کو پیسے کوئی نہیں، قسم دیو، قسم اٹھائی۔ میں کیا دوجی باری قسم چوک، انہیں دوجی باری قسم چکی، میں کیا تیسری باری قسم اٹھاؤ، انہیں تیسری باری قسم اٹھائی۔ میں کیا لے آؤ کاغذ جدو تو تیرا میرا لین دن لکھے ہے، او جناب کاغذ لے آیا ہے، او کاغذ میں پھاڑے ہے تے نال کیا ہے گواہ ہو جہاں ایک گواہی دیویں قیامت والے دنوں کیڑی گواہی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مقروض دا قرضہ معاف کرے میں محمد ضمانت دے نواں اللہ انہوں اپنا عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت والے دن گواہی دیویں گا میں تیرا قرضہ معاف کیتا ہے اس عرش دے سائے واسطے۔ کہنے لگا جی کیوں نہ میں گواہی دے وہاں، تو سمجھ کہتے کسی دا معاف کیتا ہے؟ چپ کر گئے کر چھڑو معاف کسی دا۔ یہ حدیث آ جائے حدیث دے لالچ اندر، حدیث دے حرس اندر، حدیث دے تمام اندر، حدیث دے ہوتے عمل کرنے واسطے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے۔ ابو الیسر فرماتے ہیں حدیث دی ورے جانتا ہوں تے سیدنا عبادہ فرماتے میں وے کیا ابو الیسر بھی ہے نالوں دا غلام بھی ہے۔ میں ایک اور گل تے بڑا حیران ہویا کہ ابو الیسر دے کپڑے تے غلام دے کپڑے بھی ایک ہو جانے۔ جی میں جتی والے ویکھیا ہے جتی بھی ایک ہو جائے، کپڑے بھی ایک ہو جائے، جڑے قیمتی کپڑے ابو الیسر دے اوہی انہاں دے غلام دے۔ میں پوچھے آیا ابو الیسر غلام تے تواڈے کپڑے کیوں برابر نے؟ فرمایا اے بھی نبی پاک دی حدیث دی وجہ تو آپ فرما گئے جو خود پہنو اپنے غلام نو پہناؤ، جو خود کھاؤ اپنے غلام نو کھلاؤ۔ اس واسطے میں حدیث دی وجہ تو اپنے غلام دے کپڑے اپنے نال دے لیندا واں۔ کوئی ہے جڑا حدیث تے عمل کرے؟ غلام نو کپڑے انج لے دے وے جویں اپنے ملازم نو کپڑے انج تے انج کھانا کھوائے جویں مصطفیٰ نے فرمایا۔ نبی علیہ السلام تے انج دقت نہیں سی کیتا با ڈرائیور نو باہر بھیج دیو، میں اندر کھواؤ تے ڈرائیور نو سارا روٹی بھیج دیو۔ نبی علیہ السلام ایک مولوی انج جو نیٹ تے ہوندا ہے وہ آندا ہے باہر ڈرائیور میرے باہر دے دیو تے میں اندر کھانا، کیوں جڑے اندر بوفے لگے نے وہ باہر ڈرائیور نو تے نہیں نہ کھواڑ۔
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. حدیث آ جائے کہ سمعنا واطعنا، میں سن لیے میں من لیے. حدیث آ گئی ہے میں سن لیے من لیے. قرآن بھی لا رہے بفی، حدیث بھی لا رہے بفی. قرآن تے عمل واجب، حدیث تے عمل واجب. قرآن آئے حدیث آئے سمعنا واطعنا کہی جاؤ. اے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے واسطے مکہ مکرمہ اندر آئے. عمرہ کرن تو بعد فارغ ہوئے تے کسے دسیا اتھے مکے شہر ایک نواز تاجر ہے، انہیں اونٹاں دا فارم بنایا. اونٹ بڑے ودیا نے ادھر. عبداللہ بن عمر فرمان لگے چلو عمرہ تے کاری لیا، کوئی جانے اونٹ پسند کر لی، اونٹ مل جائے. نواز دے فارم اندر چلے گئے، اونٹاں دے باڑی اندر چلے گئے. ویکھیا اونٹ بڑے اونٹ کھڑے نے. ایک اونٹ انہیں سیڈ تے بنے ہوئے، تو جڑا سیڈ تے بنے سی لازمی گلے وہ دوجیاں تو خوبصورت بھی زیادہ سی تے اچھا سی، لیکن ایک ادوی نقص سی کہ بیمار ہو گیا سی. انہوں نے سیڈ تے بنیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اونٹ لینا ہے جی لے لو. وہ مڑ کے نظر پوے اس اونٹ تے وہ سونا بڑا سی. فرمایا اے اونٹ دینا. انسان دی فطرت جتوں روکو نا ادھر زیادہ توجہ کرتے بھائی یہ پتہ کیڑی خاصیت. جی قرآن نہیں ہوندا آدم علیہ السلام نے فرمایا ساری جنت چو کھاؤ پیو سوائے ایک طرح کھا جاتا سو بجا آدم وہ نیڑے نہ میں ایک جو آ لیکن بار بار وہ کولو لنگن پتہ نہیں اے دے کیڑی خاصیت. ساری جنت فری ہے پتہ نہیں اے دے جو کیوں روکیا گیا. پھر آواز آ گئی آدم کدے سوچیا جے کیوں روکیا. فرمایا نہیں کیا گیا ہے آدم جڑا کھا لوے نوری ہو جاندہ ہے تے رہندہ ہمیشہ اتھے. یہ انہیں کیا میں بات پوچھ لما اما حوا علیہ السلام کو پوچھے بات تیرا کی مشورہ ہے. زنانیہ کو بندہ مشورہ فرمایا مشورہ تو سی دیو. اما جی فرمان لگیاں تو جی نوری ہو جاویے تو اور کی چاہیے تو جی تے ہمیشہ رہ جائیے تو پھر اور کی چاہیے دے. کھانا چاہتے ہو نہ کیا کھوا دے. اس آگے بابا ہون بے فکر ہو جاؤں میں تو توڑ کے آپ دینا. توڑ کے پھل پیش کیتا ہے جنت لباس اتر گیا نوری بڑھ گئے. فرما جاؤ ہون دنیا اندر اتھے ہون بڑی مشکل ہے پھر واپسی ہوئے گی لیکن کچھ عرصے بعد جاؤ ہون دنیا چ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بار بار اس اونٹ والے اے اونٹ دیونا ہے. ہونا کیا یار اے لے لے. اونٹ دسنا نہیں سی چاہتا با بیمار او کہے بھائی اور قیمت چڑھے تو مہنگا کر کے بیچا. بیمار بھی ہے چلو نکلتے جائے. آپ فرمان اے اونٹ لے دینا ہے یا نہیں. او کہن یہ باقی باڑے چو لے لو اے رہن دو خاص اونٹ ہے. انہاں کیا نہیں اے اونٹ لینا دینا یا نہیں دیونا. خیر معاملہ طے پا گیا قیمت طے پا گئی. قیمت دے کے اونٹ لے کے چلے گئے. تھوڑی دیر گزری نواز دا پارٹنر شریک آیا پوچھتا ہے یارو گو اونٹ ویک گیا ہے کدے گیا اونٹ مارتے نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں ویک گیا تو چوپ کر چنگا ویک گیا ہے دوجہ نالو ودی وال ویک گیا. انہیں کیا وہ کون سی لینا لگن کوئی عمرے تے بندہ آیا سی مسافر ہی لگدا سی اینی دی شکل سی. وہ کہنے لگا میں لگتا ہے عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ تے تو دسیا سی وہ بیمار ہے اٹھ. فرمایا دسن دی کیڑی لوڑ سی جی میں تسی مجھ گاں ویچ دیو دودھ روک کے ویچ دیو نا کیوں سائیوں ویچ دیو نا دودھ روک کے تے منڈی گئی تے چوئی تے 12.5 کلو بڑی ماچے وہ لے گئے 1.5 لاکھ. اگلے دن فون کیتا مولوی جی حضرت جی چودھری صاحب انہیں تے 2.5 کلو دیتا ہے. اس آکھا مڑ کھر لی جن آ گئی ہو سی نواں قلعہ ہی پتہ نہیں کوئی انتظار کر 5-7 دینا تھا. یہ نہیں پتہ با اہل حدیث کو لئی توجہ ہے کدنا دھوکہ کر دے ہو. من غشہ فلیس مننا جڑا دھوکہ کرے میری نال دا کوئی تعلق نہیں. ماں جنال تعلق جوڑ دے ہو تے نبی ماغلہ تعلق توڑ رہے ہو.
فرما جیڑا دھوکا کرتا ہے کسے نال ہوتا میرے نال تعلق نہیں. نواز نو پارٹنر کہنے لگا, شریک کہنے لگا, ساتھی کہنے لگا یار کد نال دھوکا کیتے ہی دسیا کہ انہیں بیماری نقص دسنا چاہیے ہے. آؤ لبی تلاش کری, نبی دے صحابی نال دھوکا ہو گیا ہے. لبتے لبتے آ گئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جی ہے اٹھ اساں ویچے ہے, میرے ساتھی کو غلطی ہوگی نقص دس نہیں سکیا, اونٹ بیمار ہے, اے اپنے پیسے لے لو تے اونٹ واپس کر دے ہو. اونٹ واپس لیا, پیسے عبداللہ بن عمر واپس کیتے نے. ادھوں واپس جان لگے تے پتہ کی آندا بندہ اے عبداللہ بن عمر ایک تے سن من خطرہ سی کہ تو بیمار اٹھ دیتا ہے, دھوکا ہو گیا ہے. دوجہ ایک اور بڑی بات تو میں ڈر گیا سا جی اے بیمار اٹھے جے مدینے جائے گا توڑے اٹھا وچ اے داخل ہو جائے گا تے توڑے باقی اٹھ بھی بیمار ہو جان گے کہ دے سارے ہی نہ مر جان. میں نے اس وجہ تو زیادہ ٹینشن پریشانی سی. عبداللہ بن عمر سنے آپ فرمایا رک جاؤ ہون بس گال ختم ہو گئی, اٹھ میرا مین دیو, اے پیسے لو آپ, یہ اونٹ میرا میں واپس نہیں کرنا. کیوں؟ فرمایا نبی پاک فرما گئے سن لا دفاع فی الاسلام, لا دفاع فی الاسلام. اسلام اندر کوئی متعدی مرد نہیں. ایک جانور تو دوجے جانور نو, ایک انسان تو دوجے انسان نو بیماری نہیں لگتی. جے میں اٹھ واپس کراؤنا میرا حدیث تے ایمان کمزور ہوندے, میں انہیں واپس کرنا اونٹ. میرا حدیث تے ایمان جاندہ ہے. اے اونٹ من دیو میں لے جاؤں گا. رضینا بقضاء رسول اللہ, میں رسول اللہ دے فیصلے تے راضیہ میں لے جاؤں گا. اور میرا یقین ہے کہ میرے اونٹن بیماری نہیں لگے گی کیونکہ میرے مصطفیٰ فرما گئے. اے ہو ہی نہیں سکتا. جڑا تو ڈاکٹر کہا نا بابا جی تو بیمار نے نیڑے نہ لگنا تو تولیہ استعمال نہ, دوبارہ اس ڈاکٹر کو جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں. وہ نہیں بیمار ہے, اسی نہیں بیمار ہے, عقیدے دا بیمار ہے. مشرک جڑا آندہ ہے کہ ایک بیمار جانور بیمار تو دوجہ بیماری لگ جاتی نہیں. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے, فرمایا جڑا بندہ تو نے کہا ایک جانور تو ایک انسان تو دوجہ جانور انسان ہو یا دوجہ جانور نو بیماری لگ جاندی ہے, وہ دے کولو پوچھو پہلے نو کتھوں لگی ہے. پہلے نو لگی اللہ دے امر نال تے دوجے نے بھی لگی ہے. بولو اینج بیماری آوے ساریاں مجھا مر جان, اینج بیماری آوے ساری مرغیاں مر جان, اینج بیماری آوے ساریاں بکریاں مر جان. تے نہیں کہنا ایک بکری تو دوجے بکری نے بیماری لگی ہے, ساری انہوں بیماری لگی ہے تے اللہ دے حکم نہ لگی. عقیدہ مضبوط ہوئے, کوئی نہیں لینا شیرہ بنن دی لوڑ, گڈی لے کے با نظر بد تو بچ جان دی. عقیدہ مضبوط ہوئے. 18 لاکھ دی گڈی لے کے پرانی جوتی پوان دی کو نہیں لوڑ, بس نظر نہیں لگتی. بس جوتی بان لو نا گڈی تے نظر نہیں لگتی. اگلے دن منڈے نو چکے ہو مولوی جی نو دام کرو, یہ جوتی نہیں پائی ہوئی جن پاندہ ہے تو میں پھر انہوں نظر کیوں لگی. جن منڈا جوتی پا لوے تے نظر لگ جان دیئے, گڈی جوتی پا لوے. جے جوتی نظر بد تو بچان دیئے, بہتر کلمہ چھوڑ کے رام رام کرو. مشرکو رام رام کرو. جے پرانی ہانڈی تو آنو بچان دیئے نا نظر بد تو رام رام کرو. کسے بھگوان دی پوجا کرو, چھوڑو اسلام. محبوب تے آئی نا بو جنو اتار کے تو اللہ دے سامنے جھکانا ہے. تسی کیڑے تواہم پرستی اندر گئے ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹ لے گئے, تھاکتے نہیں گئے. 10 دے آجوڑ میرا گلہ ٹھیک ہوندہ جاندہ, آدھے گھنٹے تک انہیں ٹھیک ہو جانا انشاءاللہ. آپ جگہ بدل لئی جی اتھے لاکھے ہو. چلو دہا رزینہ میں قضاء رسول اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کے گئے مدینہ پاک اندر. لوگوں نے اعلان کیتا ہے لوگوں بیمار اونٹ میں لایا. صحیح اونٹاں دے درمیان بڑھ رہا وہاں. میرا ایمان کدے بیماری نہیں لگے گی میرے اونٹانوں. دوجن کی لگنی سی اللہ نے انہوں بھی شفا عطا فرمائی.
وَإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اہل حدیث و عقیدہ درست کیجئے، مسلک نہ غداری نہ کرو۔ میں تو انہوں کیا کہنا بغیرت ہے وہ اہل حدیث جو دھاگے باندھتا ہے، تعویذ باندھتا ہے، اور جب کول ساتھ میں چلی سی کھانوں میں پہنچتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے تھلے منہ کر کے بے حس بے ضمیر بیٹھا ہوتا ہے، یہ غدار ہے مسلک کا، یہ منافق ہے، بے ایمان ہے، جو مسلک سے غداری کر رہا ہے، لوگوں کے ڈر سے دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے لوگوں سے مرعوب ہو کر یہ کام کر رہا ہے۔ اہل بدعت پر پکے ہیں، تم توحید و سنت پر کمپرومائز کرتے ہو، سارا زمانہ ناراض ہو جائے، قرآن نہ چھوٹے، مصطفیٰ کی حدیث نہ چھوٹے، کچھ نہیں ہوتا۔ جاؤ تعزیت کے لیے ڈٹ کے بیٹھ جاؤ، ہاتھ اوپر کر کے بیٹھو، اس طرح پتہ ہوئے بھائی نہیں چکدا۔ منافقہ لے نہیں تھلے بھائی تاکہ پتہ لگے بھائی اٹھ دے پہنتے کو نہیں اٹھ دے بھائی، اوپر ہاتھ پتہ لگے کہ نہیں اٹھاتے، وہ پوچھے تم کیوں نہیں اٹھاتے، تم کہو ہمارے محبوب نے نہیں اٹھائے، جواب دو ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا، اگر کی ہے تو حوالہ دے دو، سر جھکا نہ جائے تو میرا گریبان آ کے پکڑنا، دلائل تمہارے پاس ہیں، وہ تو حرج بدعات لے کے پھرتے ہیں، کون سے ان کے پاس دلائل ہیں؟ دلائل والا اپنی گردن نیوی کیوں کرے؟ گردن تان کے رکھو کہ ہمارے ہر عقید عمل پر قرآن سے دلائل موجود ہے، مصطفیٰ کی حدیث کے دلائل موجود۔ 2 سال بچہ نہ ہوئے تھے، نس دے ہو بج دے ہو، انج کر لو بیٹا ہو جائے گا، کن سے مانگتے ہو؟ کون ہے دینے والا؟ ان سے مانگتے ہو؟ علی حجویری سے، لاہور والے سے جو خود بے اولاد گیا ہے زمانے میں؟ کون ہے اولاد دینے والا؟ کوئی نہیں کچھ کر سکتا۔ اللہ کے دروازے پہ قائم رہو، ڈٹے رہو، دینے پہ آئے تو دے دے، نہ دے تو 100 سال ابراہیم خلیل اللہ کو نہ دے۔ کون ہے؟ سارے پیر خلیل کے جوتے پہ قربان۔ اپنا عقیدہ مضبوط ہو، قرآن پر، حدیث پر، سنت پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ اسی کسے ایک حدیث نو بھی چھوڑ سکتے سوائے داڑھی تو، باقی ساری ایسی حدیثیں مانتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا حدیث کو مانتے ہیں سوائے داڑھی۔ یہ داڑھی مجبوری ہماری، لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں لیکن ہم ہر حدیث کو مانتے ہیں۔ کی خیال ہے؟ داڑھی والے بھی مندے ہو یا کوئی نہ مندے؟ مندے ہو بات ہے تھوڑا حال ہو گیا، ایک کیڑا بندہ ہے جڑا ہن رکھ لو، ایک بابا دے دو بزرگ کوئی، چوتھا بندہ دے ہو تو پھر میں تھوڑی گھنٹے بعد جان چھاڑ دیں گا انشاءاللہ۔ انما کان قول المومنین، نبی علیہ السلام دی محبت عقیدت پہ آنا ڈوب جائی، اور نبی علیہ السلام اور دل دے اندر اپنے خیال ہوئے اللہ میں تے نبی دی سنت عمل کر رہا وہاں، اللہ نجائز مقدمات نو ختم کر دے، اے اللہ میں بے اولاد تے اولاد عطا فرما دے، اللہ رزق اندر کمی ہے تے رزق وافر عطا فرما دے، بے روزگار عطا فرما دے، جیڑی دل وچ خواہش چاہتے رکھ کے داڑھی دا وعدہ کرو، انشاءاللہ ویکھنا اللہ چند سال اچ کے میں رحمت فرما دے، ہر او کمی ہر او پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ جڑا تواڈے چوں بندہ ہن چوتھا اٹھ جائے گا، ویکھو اللہ اس تے کیویں رحمت فرما۔ دسو کیڑا بندہ تواڈے چ جڑا نبی نال عقیدت محبت پیار ڈوب کے رکھے، انشاءاللہ ویکھنا اللہ اس تے رحمت کیویں فرماندا ہے، اللہ دے گناہ کیویں معاف فرماندا ہے۔ غلطیاں یقین ہوئے نا نبی علیہ السلام دے فرمان تے، اللہ کدے ذلیل نہیں کردا، اللہ کدے رسوا نہیں کردا انشاءاللہ۔ جنہیں ہون رکھنے انہوں باقیاں چوہاں دا بھی ثواب ملنا ہے، پچھلے دا بھی، لیکن دیونا تے تواڈے جان چھٹنی ہوئی تو میں پھر دوبارہ تقریر شروع کر دینی۔ چلو یہ دعا واسطے رکا ہے، دعا ہوئے گی، حدیث سنو انشاءاللہ جواب میں دیاں گا، سارے سے رکے جڑے تواڈے آئے انشاءاللہ 2 بجے شروع کر دیں گے جواب دینے۔ تواڈا کی خیال 2 تو نیڑے نے 2:30 بجے نہ کر لئیے؟ چلو بیٹھے رہ جائے، اٹھنا نہیں تواڈے چو، جیسے اٹھنا ہے وہ 5000 روپیہ دے کے بے شک اٹھ جائے، باقی سارے بیٹھے، جیسے کوئی پیسے نہیں بیٹھے رہو،
جڑا جانا چاہتا ہے 5000 روپیہ جمع کرائے مینوں تے وہ جائے، باقی سارے بیٹھے رہو، 5 پورے کرو گے تو جان چھٹنی یا 5000 روپیہ ہر داڑھی منڈوان والا، چلو مسجد دا فائدہ تے ہوئے نا تواڈی دا، تے یا پھر داڑھی کوئی نہ کوئی چیز دینی پے گی، ایویں تے جان نہیں چھوڑ دی، کتے پھسے ہو انشاءاللہ۔ ایک کو گیٹ دروازہ میں بند کرا دینا ہے، توجہ میرے حدیث سنیے، فرمایا او کنڈی مارن چل انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حیران ہونا اہل حدیث دوستو، حیرانگی ہوندی ہے جی حدیث تو سا نہیں مننی، دنیا دا کیڑا دروازہ ہے جس تے میں جا کے دروازہ کھڑکاؤں کہ حدیث من لو، اہل حدیث نہیں من دے، تسی مان لو، دسو دنیا دا کیڑا دروازہ ہے تواڈے سوا جڑا حدیث دا احترام کرے؟ جے تساں ہی نہیں مننی دسو رب دی زمین تے ہور کون ہے جڑا حدیث تے عمل کرے؟ مومن کون ہوندا ہے؟ حدیث کون ہوندا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ حدیث سن لئیے میں من لئیے، سن لئیے میں خوشی نال من لئیے، مومن ہونا ہے جو سندا جائے مندا جائے عمل کرتا جائے۔ اور توجہ فرمانا ہے کہ حدیث دے جو صحیح البخاری اندر ہے، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جناب کسی نے تحفے تحب بھیجے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول راشن آیا ہے، پیسے آیا، نقدی آئی ہے، کچھ سونا آیا، کچھ چاندی آئی ہے، تحفے تحب صحابہ کرام نے بھیجے۔ اماں جی رضی اللہ تعالیٰ سویرے اعلان کیتا ہے آج میرے گھر اندر سامان آیا ہے، غربا یتامہ مساکین آ جان، میں صدقہ کرنا چاہنی ہوں۔ تحفے آئے نے صدقہ کر رہی ہیں، کتنا صدقہ کیتا ہے، کتنا صدقہ کیتا ہے، اور صدقہ کرن دا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث سنا دیا پھر تسی کرو گے صدقہ، پکی گل؟ اس مسجد نو پیسے دیو گے بغیر 100 روپیہ پڑھو جی تہاڈی مسجد، میں بھی دیاں گا، تسی بھی دیاں گا، سارے جتنے تھے بیٹھے نا سارے تھوڑا تھوڑا ضرور صدقہ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث سن لو تو پھر بات نو میں شروع کرنا انشاءاللہ۔ پہلے ایک حدیث سن، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو صحابی دا اثر ہوئے تے حدیث صحیح ہوئے تے گل مستقبل دی خبر ہوئے او حکماً حدیث مرفوع ہوندی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک راہب 60 سال عبادت کرتا رہی ہے، کتنے سال؟ 60 سال۔ 60 سال عبادت تو بعد ایک عورت پیچھے پڑ گئی ہے، فریفتہ ہوئی ہے، بار بار گرجے اندر آندی ہے، انہوں جناب سے وہ زینت کر کے آندی ہے، دعوت گناہ دیندی ہے، قبول نہیں کرنا ہے۔ ایک دن عورت محل ہون کران دے اندر کامیاب ہو گئی ہے، ایک گرجے تو ہوتوں اترے یا نیچے آئے، اس عورت نے نال رات گزاری ہے، پھر گرجے اندر چڑھ گئے، اوپر چڑھ گیا ہے، اے میں روزانہ رات نو عورت آ جاندی ہے، اے نیچے اتر کے رات گزار ہے، 6 راتاں گزاریاں نے، 6 رات تو بعد انہوں اچانک اللہ دا کوئی ایسا ڈر پیدا ہویا ہے، ہائے میں برباد ہو گیا، 60 سال عبادت ضائع ہو گئی، میں کیڑا گناہ کر بیٹھا۔ انہیں چیخ ماری ہے، اس گرجے گھر جو نکل گیا جنگل وال، ایک پنڈ اندر پہنچ گیا تھی، مسجد کے اندر پہنچ گیا ہے، روئی جاندہ ہے، چیخ دا ہے، ہائے میرے کل غلطی ہو گئی، ہائے میرے کل گناہ ہو گیا۔ پنڈ والے پوچھتے نے کی ہویا ہے، تو کون ہے؟ تارو بھی نہیں کران دے دستا بھی نہیں۔ پنڈ وال روٹی پیش کر دے، روٹی کھان تو انکار کر دینا ہے، لوگ پنڈ دے کٹھے ہو گئے، ایویں بار بار روٹی کھا، یار تو اتنا لمبا سفر کر کے پتہ نہیں کون کتھوں آیا ہے، وجہ کی ہے، روندہ کیوں ہے، چیخدہ کیوں ہے؟ اے 60 سال زندگی دی عبادت تے روندہ ہے، میرے کو 6 راتہ گناہ ہو گیا ہے، 60 سال عبادت ہوندی رہی ہے۔ ایک بندہ اٹھے ہے مجلس دے اندر، انہیں زبردستی اے سامنے روٹی پیش کیتی ہے، اے روٹی کھا، زبردستی پکڑائی ہے نا، انہیں روٹی نو پکڑے 2 ٹکڑے کیتے نے، اے 2 غریب بندے کھلوتے سن، ایک نو آنا یا تو کھا لے، دوسرے ٹکڑا تو سن کھا لے، آپ چیخ ماری تے مر گئے۔
جاندیاں روٹی دا 2 ٹکڑے صدقہ کر گیا ہے، روٹی بھی ہو جڑی کسے دی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ اللہ پاک نے وہ دے عمال نو تو لیا ہے، ایک پاسے 60 سالہ نیکیاں چ رکھیا نے، دوجے پاسے 6 راتاں دے گناہ تکڑی ترازو چکیا گیا، گناہ غالب آ گئے، اور 60 سالہ عبادت ہلکی ہو گئی، 6 راتاں دا گناہ غالب آ گئی، فیصلہ ہو گیا جہنم اندر جائے گا۔ اے بندہ تڑپدا پیا پریشان کھڑا ہے، ہائے 60 سالہ ضائع ہو گئے، میرا گناہ غالب آ گیا ہے، نیکی والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں دوجے پلڑے اندر اور روٹی سٹو جڑی صدقہ کرایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں روٹی سٹی گئی اس پلڑے اندر 6 راتاں دے گناہ ہلکے ہو گئے، روٹی والا صدقہ بھاری ہو گیا، بندہ جنت داخل ہو گیا۔ ایک روٹی صدقہ کرن نال جہنم ٹھنڈی ہو گئی ہو دے واسطے اور جنت واجب ہو گئی۔ جی اسی نیت نال ایک روٹی دے برابر یا جتنے طاقت ہوئے اسی جیسے مسجد نو دئیے تو اللہ جہنم ساڑھے تے حرام نہیں کر سکتا، قادر ہے نا۔ تو پھر آج اس تو بغیر اسا اٹھنا ہی نہیں، اپنے دے جنت نو انشاءاللہ واجب کرا کے اٹھنا ہے۔ حدیث سنو کیویں صدقہ کیتا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سویرے صدقہ کرن لگیاں، عصر دی نماز صدقہ کر دیاں سارا سونا چاندی راشن جو کچھ ایسی ونڈ چھوڑیا تے نالے لونڈی نے کیا با افطاری دا انتظام کر، روزہ سی۔ لونڈی نے کہا اماں جی کی پکاواں؟ فرمایا کوئی گھر ویکھ لو، فرمایا گھر شاہی کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ فرمایا اماں جی سویر دا جو صدقہ کرن لگی ہوتی ہیں صدقہ ہوندہ ہے، اپنے گھر افطاری جو کا بھی کچھ نہیں۔ فرمایا جے تو یاد کرا دے دی میں کچھ ہے رکھ لیندی، کوئی گل نہیں۔ عبداللہ بن زبیر میرا بھانجا ہے حقیقی، اسماء بنت ابی بکر دا بیٹا ہے، جاؤ انہوں نے کہو کہ اماں جی نے روزہ کھولنا ہے، تواڈی خالہ نے روزہ کھولنا ہے، افطاری واسطے کوئی چیز دے دو۔ لونڈی گئی، عبداللہ بن زبیر نو پوچھے، عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کل میں اتنا راشن بھجوائے اماں جی نو وہ کتے گیا؟ فرمایا اماں جی نے صدقہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے غصہ چڑھ گیا، جاؤ اماں جی نے کہو پھر آپ ہی روزہ کھولو، صدقہ کر۔ صدقہ اینج کری دا جڑا راشن آوے سارا ہی صدقہ، کوئی چیز نہیں تو آڈے لئی آج روزہ کھولن لئی، جاؤ پھر۔ لونڈی پریشان ہو کے آئی اماں جی نہ کے دسے، اماں جی نے چڑھ گیا غصہ۔ فرما اللہ دی قسم ہے میں ساری زندگی کلام نہیں کرنی عبداللہ بن زبیر نال، بولنا ہی نہیں۔ جی میں تسی ناراض ہو جاندے ہو براواں نال، رشتہ داراں نال، ماموں نال، چاچیاں نال، بہناں نال، پتر نے پتا کی آندے ہو ساڑیاں قبراں وقت ہو گئی، ان دسو کہ قبراں اکٹھیاں ہونیاں، قبراں جہلان دی جہالت دی انتہا، ساڑی قبراں جی وکھریاں ہو گئی، اچھا اور وکھریاں ہو گئی۔ اور میرے جنازے چ میرا بھرا میرا پترو تھوڑا چاچا جیڑا میرے جنازے چ نہ آوے، جی آیا تھے میں اٹھ کے گال پہ جاؤں، میرے جنازہ نہ پڑے، کیوں بگدے بخی نہ جاؤں، میرے جنازے چو نہ آوے ساڑی قبرہ واقع ہو گئی۔ بھائی وجہ کی ہے، بھائی رشتہ منگیا سانوں نے رشتہ نہیں دیتا، 2 برا سکے لڑے ہوئے، انہوں صلح واسطے منو جگہ بس ساڑی صلح کرا دو، ایک برا چھوڑا بچارہ نرم سے، وہ کہے صلح کرا دو، میں جاؤں صلح کرا، جو میں گیا نا دوجے برا کو تو پتہ کی ہوئے تو میں دوروں ہی ویکھ کے نا اس لئے جڑے بے وقت آ رہے ہیں نا اسے کام لئی آ رہے، میں بیٹھا اس لئے شاہ جی گال سنا ہے ایک توڑا احترام سارا کھند لینے گال سن لو میری پہلے، میں کہ خیر ہے کیوں ہے تُسی میں نے کہا بھائی ایک لات تے کھڑا رہو میں کھڑا رہا سا، تُسی میں نے کہا الٹا ہو جا میں لتاں اتاں چکرے سا سر تھلے چکرے سا، جی تُسی کہا میں بھرا نال صلح کر لاں، اے نہیں جو ہو سکنا، اور جیڑا مرضی حکم کرو فرماؤ کی آندے ہو، اور جیڑا حکم کرو اے نہیں جو ہو سکنا۔ میں انہوں بڑی محنت کی تھی، میں یار کوئی گل نہیں بھائی ہوں کہ نہیں معاف، اے سوال ہی پیدا نہیں ہو، چلو جی میں کہ تو لڑائی کی، اس نے کہا میں تو رشتہ منگے آئی تھے، انہیں دیتا نہیں، میرے پتر واسطے، میرا پتر چننا جائے، اے جناب اے میں کی تو یا اے جی دیتا برادری تو بھی باہر نکھٹو جا، کسے ناکام دا، ہون اوکھا پرشان بھی، ادھے دے بیٹھا تھے، میں نے انہیں دیتا،
میں کہا یار کوئی گل نہیں، وہ گل لنگ گئی گزر گئی، اللہ نے نہیں لکھیا نہیں ہویا تے ہن جان دے پتہ کی آندا گل سنیا جی اہل حدیث آندا شاہ جی تسی ایک انصاف کرو میں دسو اللہ نہ لکھے انہوں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ اس گل تو رہن دو اللہ لکھیا یا نہیں لکھیا، اللہ نہ لکھے انہوں دینا چاہیے یا نہیں، میں کہتا انہوں کلمہ پڑھانا چاہیے دوبارہ تو گل تو مک گئی، اللہ لکھے یا نہ لکھے انہوں پھر بھی دینا چاہیے۔ کیوں ناراض ہوتے ہو بھائیوں سے؟ موت تھوڑی ہے جدا ہونے کے لیے، موت آ جائے گی، بھائیوں کو چھوڑ جاؤ گے، بہنوں کو چھوڑ جاؤ گے، خوش رہو، خوش اخلاقی کے ساتھ رہو، محبت سے رہو، کسی سے ناراض رہو، کوئی زیادتی کر لے سلمن قطع کا جو توڑے جوڑو، وقت آئے گا ساری برادری تھوڑی غلامی کرے گی۔ اے دیکھنا حدیث پاک سیدہ اماں جی فرما دیا نے میں آج تو بعد عبداللہ بن زبیر نہ بولنا نہیں، جے ناراضگی بان بھی جاوے نا کہتے میرے نال بھی بان سکتی ہے کسے نو تے حدیث سن لو یہ تو ان بڑے کام دی آسی تاکہ صلح جلدی جلدی ہو جائے۔ سیدہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما میں زندگی بھر کلام نہیں کرنی اپنے بھانجے نہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پتہ چلے ہے آئے اماں جی معاف کر دو، فرما معاف نہیں کرنا، معافی دروازے بند، بڑیاں سوار چپوائیاں نہیں۔ اماں جی غصے جے بڑی آتا انہاں دو صحابہ نو بلایا، ایک سیدنا مسور رضی اللہ عنہ، ایک سیدنا عبدالرحمن بن اسود رضی اللہ عنہ۔ انہاں نو اہل بیت نہ بہت زیادہ محبت سی ان دو صحابہ نو، اور تحفے طیب بہت زیادہ بیچ دے سن اماں جی نو ازواج مطہرات نو۔ تے عبداللہ بن زبیر سمجھ دے سن با چونکہ انہاں دا زیادہ رجحان اور زیادہ محبت اور تحفے طیب بیچن دا ایک سلسلہ ہے، اگر اے جان نہ اماں جی بڑا احترام کر دیا نے نا۔ انہاں دون بلایا فرما میری خالہ میری ام المومنین ناراض نے، راضی کر دو، صلح کرا دو میری۔ کہنے تو ساڑھ نال چلو صلح کرا دو، کہ میں نال جاؤنا انہاں دروازے ہی کو نہیں کھولنا۔ فرمانے تسی آؤ نا نال، جب دروازے جاؤں تو منہ تے کپڑا کر لینا، اے سائڈ تے ہو جانا، اس دروازہ کھٹکھٹاواں گے تے اگوں پردہ لگیا دروازے تو کھولن گیا اماں جی تھوڑی تے خالہ نے تسا اندر ٹر جانا ہے تو جا کے پیری پہ جانا تے بارو اسی منت کرانگے تے گل بن جائے گی، اینجی ہو سکنا ہے اور کوئی صورت نہیں۔ تینوں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، روایت صحیح البخاری تھی، اندرو آواز کون؟ فرمایا اماں جی مسور تے عبدالرحمن بن اسود کیویں آئے ہو؟ فرما اماں جی دروازہ کھولو، ایک گل پوچھنی ہے کام میں۔ دروازہ کھولے ہے، فرما اماں جی جے اجازت دے ہوتے اندر آ جائیے۔ فرمایا آ جاؤ اماں جی سارے آ جائیے، سارے، تاکہ جھوٹ بھی نہ ہوئے نا، نال عبداللہ بن زبیر بھی سارے۔ فرما اماں جی سارے ہی آ جائیے۔ اماں جی نے سنیا جب میں پوچھا کون ہوتے مسور تے عبدالرحمن، یعنی دونوں پوچھ رہے ہیں۔ فرما اماں جی سارے آ جائیں، جی سارے آ جاؤ۔ عبداللہ بن زبیر نو اشارہ کیتا وہ گل بن گئی اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ اندر داخل ہو گئے اور اماں جی دے پیر پڑھ رہے ہیں، اماں جی معاف کر دو، خالہ جی معاف کر دو، ملووں جی معاف کر دو، اللہ دا واسطہ معاف کر دو۔ اماں جی فرمایا مسور تے عبدالرحمن اس واسطے آئے سو یہ تسی انج میں دستے تے میں دروازہ نہ کھولنی، میں نہیں راضی ہونا، میں نہیں صلح کرنی عبداللہ بن زبیر نال، لے جاؤ واپس، میں صلح نہیں کرنا چاہتی، میں قسم چک لئی ہے صلح نہیں ہو سکتی۔ سیدنا مسور تے عبدالرحمن فرمانے لگے اماں جی اللہ دا واسطہ پانے ہم معاف فرما دو۔ فرمایا میں نہیں معاف کرنا، تسی اللہ دا واسطہ پا دو تو میں بھی تے اللہ دی قسم چکی ہے، بس میں راضی نہیں ہونا، بس گل مک گئی، لے جاؤ واپس۔ مسور فرمان لگے اماں جی معاف نہیں جے کرنا؟ فرمایا نہیں کرنا۔ فرمایا اماں جی کیا عبداللہ بن زبیر مومن نہیں؟ کیوں نہیں مومن تے ہے؟ فرمایا اماں جی جے مومن ہے تو پھر حدیث سن لو، نبی علیہ السلام فرما گئے کسے مومن لائق نہیں کہ دوجے مومن نال 3 دنہ تو زیادہ ناراض روے قطع کلامی کرے۔ تے تسی حدیث تو بعد کیویں جناب قسم چک سکتی ہو، کیویں لمبی دل ناراضگی کر سکتی ہو؟ جدوں حدیث سنیے بخاری اندر کیوں دے اماں جی رو پئیاں نے اسی ویلے۔ فرمایا مسور تے عبدالرحمن میں اپنی قسم دا کفارہ ادا کرانگی، حدیث سن کے اللہ واسطے میں عبداللہ نو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث آ جائے، حدیث آ جائے، حدیث آ جائے، کوئی گنجائش نہ رہی۔ حدیث لوگوں
اماں جی ناراض کیوں سن کہ میں صدقہ کیتا ہے تے عبداللہ نے من صدقے دا تانا کیوں مارے؟ صدقہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نبی پاک نے قسم چکی ہے کہ صدقے نال مال گھٹدا نہیں، قسم چکی ہے رسول اللہ نے۔ نبی پاک نے من اللہ دی قسم ہے صدقے نال مال نہیں گھٹدا، تو پھر صدقہ کرو سارے ایس مسجد نو اپنی مسجد نو دیو۔ ایس وقت نہیں میں نے کسے کیا، میں تو ویسے کہہ رہا بس جہنم تو بچ جائیے سارے، تھوڑا تھوڑا جنا جنا ہے، کم از کم 7 روپے دی روٹی ہے، 6 روپے دی روٹی، ایک روٹی تے 2 روپے دی کتوں لبتی ہے، میں بولی جاتا ایک روٹی تے سارے تے صدقہ کرا، واجب ہے نا، تسی کرو انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 1000 نوٹ نہ کڑیا ہے وگرنہ معافی کو نہیں ملنی۔ ہر ساتھی جتنے بیٹھے اجازت سائی صاحب بھی دیون، علماء کرام بھی دیون، مولوی اتنی روٹی دے پیسے دیون جنہی روٹیاں کھان دے ماشاءاللہ۔ ہجے تو صدقہ کرن لگے ہاں کیڑے ناز مالا صاحب تواڈے والوں کوئی آیا؟ تواڈے والوں ہاں مسلمان نہیں؟ جنرل سیکرٹری بننا سوکھا ہے، لینا ہی سوکھا ہے، دیونا بڑا اوکھا ہے۔ آپ صاحب میرے سے نہیں پویا ہے تو دھار کر لس۔ یہ مسجد دا فنڈ ہے، مسجد صدقہ خیرات یہ نفلی ہوندہ ہے، انہوں ویسے صدقہ آندھے ایک ہوندہ ہے صدقہ زکاة وہ مسجد تے نہیں لگتا، ایک ہوندہ ہے صدقہ نفلی خیرات مسجد نہ تعاون صدقہ خیرات یہ وہ کر رہے ہیں۔ ہو گیا میرے اللہ؟ چلو ٹھیک، ہن کوئی سوال ہے تے پوچھ لو۔ میں بجلی تے چلنا آدھا اور جھٹ لاؤ۔ سوال ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ؟ الا ان لعنت اللہ علی القاذبین، قرآن نے جھوٹے پر لعنت کی ہے، جس پر اللہ لعنت کرے وہ صغیرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے ہر گناہ ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ کبیرہ گناہ ہے، بغیر توبہ کے معافی نہیں ہو، توبہ کرنی پڑے گی، اور پچھلے جڑے جھوٹ بولے نے وہ سچ بولنے پینے۔ اور کوئی سوال ہے تو دس۔ فوتگی تو بعد فوتگی پر یہ لگاتار جو ہے نا فوتگی والے گھر یہ پکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے کوئی بندہ کھانا پکا دے برادری کا تاکہ وہ مصروف ہیں پریشان ہیں ان سے تعاون ہو جائے۔ ان کے گھروں کھانا اور انہوں نے گھر کھانا یہ نو ہے، یہ ممنوع ہے اسلام میں، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، اس کو نو سمجھتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور بعض فوتگی کے بعد جو ہے نا 2 کل ہوتے ہیں پاکستان میں، ایک بریلوی کل کرتے ہیں اور ایک اہل حدیث کل کرتے ہیں۔ بریلوی کا کل یہ ہوتا ہے کہ مولوی اکٹھے ہوتے ہیں، آگے کھانے شانے ہوتے ہیں اور پھر وہ کچھ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں پھر بخشتے ہیں میت۔ اہل حدیثوں کا کل یہ ہوتا ہے کہ وہ مولوی کو بلاتے ہیں، درس دلواتے ہیں دوسرے دن تیسرے دن۔ یہ دونوں بدعتی ہے، یہ دونوں کل ہیں، دونوں بدعتی ہیں، مولوی کوئی بھی دے جائے۔ جو فوتگی کے دوسرے دن درس دیتا ہے فوتگی والے گھر وہ بدعتی مولوی ہے، اس مولوی سے اس کو بس سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، وگرنہ اس کو امامت سے ہٹا دینا چاہیے۔ وہ مسلک کا غدار ہے، منافق ہے، بے ایمان پیسے لینے کے لیے ایسا کرتا ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مسلک کا غدار ہے، مسلک کا نقصان کر رہا ہے۔ درس دینا دوسرے دن درس کیوں دیتا ہے؟ یہ کل دوسری پھٹی ہوئی رسم ہے، بگڑی ہوئی رسم ہے، طریقہ ہے، یہ کل کا بگڑا ہوا نام ہے، چاہے اس کو درس قرآن کہہ دیں، قرآن خوانی کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے کسی فوتگی والے گھر دوسرے دن درس کا انتظام نہیں کیا۔ یہ ایک نیا صورت بدعت نکلتی جا رہی ہے، حدیثوں میں آتی جا رہی ہے۔ اللہ سے بچنے کی توفیق مانگیں اور ایسا کام نہ کریں، درس دوسرے دن نہیں دینا چاہیے۔ عورتیں خاص کر عورتیں اس بدعت میں شریک ہیں، جو عورت
ماڑا موٹا درس دے لیتی ہے اور دوسرے دن پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے چندہ بھی لے آتی ہے ساتھ مدرسے اپنے کے لیے، چندہ بھی لے آتی ہے، درس بھی دے آتی ہے، وہاں دعا بھی کروا آتی ہے، وہ کل کراتی ہے۔ اور اس طرح مرد بھی اس میں شریک ہے، کچھ علماء بھی شریک ہو گیا، بعض علماء کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو بلا لیا جاتا ہے، مقامی کو چھوڑ کے باہر سے بلا لیا درس کے لیے، وہ درس ہے جی، وہ جی برادری ہے اکٹھی ہوئی ہے جی، وہ اہل حدیث نہیں ہے جی، بچہ اہل حدیث ہے جی، وہ ساری برادری اکٹھی، وہ کل پڑھائیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ، وہ کل میں گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی تو یہی کرتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ وہ کوئی تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ لوگ اہل حدیث ہو جائیں؟ نہیں، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے لوگوں کو اہل حدیث بنانا، ہماری ذمہ داری ہے قرآن حدیث کا پیغام دینا، بس۔ کوئی ہو جاتا ہے ہو، نہ ہی ہوتا تو نہ ہو۔ کو نبی علیہ السلام کچھ قیامت والے نبی ہوں گے جن کے پاس ایک امتی بھی نہیں ہوگا، اکیلے جنت میں جا رہے ہو۔ اگر آپ نے قرآن حدیث کا پیغام دے دیا آپ کامیاب ہیں۔ مت کیوں نہ کریں میری دعوت پر اتنے اہل حدیث ہو گئے، اتنے اہل حدیث ہو گئے، اتنے اہل حدیث ہو گئے۔ میں پچھلے دن میں کوئی 2-3 مہینے پہلے راجہ وال اتنے تقریر کی تھی، تو ایک بندہ کہنے لگا جی میں تقریر سنی تھوڑی تو میں اہل حدیث ہونا چاہنا، میں اتوں آیا فلانے علاقے اسٹیج تے لے آئے، میں کہا یار رہن دے، میں جی انہوں ہاتھ جوڑے، میں کہا سی اگلے تو ہی تانگا، تو پھر نواں مصیبت آ گئی، میں کہا تو رہن دے سی اگلے تو بڑے تانگا، داڑھی منڈوائی ہوئی سی، میں کہا تیرے جی اہل حدیث ہے کہ تھوڑے بیٹھے میرے سامنے، تو رہن دے جی اہل حدیث ہونا تے داڑھی نال رکھ۔ آندا جی میں رکھنا، تو پھر پتہ کیا تھا جڑے اے اگے بیٹھے نے، اے میں اگے بریلوی نے سارے، بس ساڈا جلسہ سنن آئے نے، اہل حدیث کوئی نہیں، میں کہا اہل حدیث وہی ہے جی دی داڑھی پوری، جی داڑھی پوری نہیں، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ ابھی تک ڈبا جہا ہے دو رگا جہا، سارے مسلک سارے اندر سما گئے نے، حدیث آ جائے اہل حدیث نیواں پہ جائے ممکن ہی نہیں ہوتا، قربان ہو جائے حدیث پر، مومن وہ ہوتا ہے اہل حدیث وہ ہوتا ہے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لے، اگر کوئی ناراضگی سخت ہو گئی ہے، ویسے بات داڑھی شیو کران والوں کے خلاف انی سختی نہیں سی کرنی چاہیے، چلو معذرت۔ فرض ہے، فرض، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح داڑھی فرض ہے، اس کو مڑوانا یہ شیطان کی چال ہے، یہ تخلیق کو بدلتا ہے، شیطان کا وعدہ ہے اللہ سے میں ان کی شکل بدل کے رکھ دوں گا۔ یہ جو داڑھی منڈواتا ہے یہ شکل کی تبدیلی کرتا ہے، یہ کہتا ہے میں ایسے ہونا چاہیے جیسے عورتیں ہوتی ہیں، مجھے ایسے ہونا چاہیے جیسے عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، اس کو وہ چہرہ پسند ہے، کہتا ہے الکاش میں بھی عورت ہوتا۔ جی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، غلطی ہوئی ہے ان سے۔ عشاء کے بعد کسی بھی نماز کے بعد درس ہو سکتا ہے، جلسہ ہو سکتا ہے، یہ روزانہ تو نہیں ہوتا نا، روٹین تو سے تو نہیں ہوتا نا، ایک آدھ دن ہوتا ہے، سال کے بعد 6 مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کہیں ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بیٹھ جاتے تھے، واعظ نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ واعظ کیا، 5 نمازوں کے دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے اور واعظ جاری رہا۔ ایک ہے حدیث میں واعظ کے لیے وقت کا اور دن کا تقرر، یہ بخاری میں آتا ہے۔ عورتوں نے کہا تھا نبی علیہ السلام کے پاس آ کے، یا رسول اللہ مرد آپ کے واعظ سنتے ہی رہتے ہیں، ہم ہر واعظ میں اکٹھی آ نہیں سکتی، تو ہمارے لیے کوئی دن مقرر کر دیں جس دن ہم کسی گھر میں اکٹھی ہو جائیں اور آپ تشریف لے آئیں اور ہمیں واعظ کریں۔ تو واعظ کے لیے دن کا تقرر ہو سکتا ہے، دعا کے لیے دن کا اور وقت کا تقرر نہیں ہو سکتا کہ ہم پرسوں دعا کریں گے فلاں فوت شدہ کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پرسوں درس ہوگا تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہونے کے لیے وقت کا اور دن کا تعین صحیح البخاری سے ثابت ہے، اور یہ وعظ و نصیحت کی محفل مجلس ہوتا رہتی ہے۔ عبداللہ بن عمر درس دیتے تھے، فجر کے بعد بھی دیتے تھے، اور عشاء کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر درس ثابت۔ جب یہ پردے کی آیت نازل ہوئی تو یہ عشاء کے بعد نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام انصار صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، اور آپ نے جا کے ان کو عشاء کی نماز کے بعد یہ آیت سنائی، پردے کا درس دیا۔ آپ صحابہ گھر گئے، انہوں نے اپنی عورتوں کو سنایا درس۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے پہلے وہ ساری عورتیں پردہ کر کے مسجد میں آئیں، تو وہ عشاء کے بعد ہی اس طرح کے بہت سارے آثار موجود ہیں۔ کسی مسلمان کو گالی نہیں دے، صحیح العقیدہ آدمی ہے تو اس کو گالی نہیں دینی، جانوروں کو بھی گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، جانوروں کو بھی، ڈنگرن بھی گالی نہیں دینی چاہیے۔ ساڑھے جاٹ مجھن انج کٹ دینے، بڑے سکون نال گال کٹ دینے، مجھن ہوتے گھوڑیاں ہوتے کھوتے گال کٹن ڈے ہوندے۔
اگر فجر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کا وتر رہ گیا ہے تو وتر نہ پڑھیں، وتر آپ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیں۔ اور 1 3 5 7 9 یہ وتر ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 وتر ہیں جو چاہے پڑھے، 7 ہیں جو چاہے پڑھے، 5 ہیں، 3 ہیں اور 1 ہے جو چاہے پڑھے۔ وتر میرے جو فہم ہے حدیث کو سمجھنا، جو مجھے سمجھ آئی ہے، اصل میں وتر ایک ہی ہے۔ اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز جب دن کی اور رات کی اللہ کے سامنے جائے تو وہ طاق عدد میں ہو۔ دن کی نماز ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب۔ جب مغرب کی نماز کے ہم 3 فرض پڑھتے ہیں تو ساری دن کی نمازیں کوئی تعداد رکعات کی طاق ہو جاتی ہے۔ اب رات کی نماز ہے عشاء اور تہجد، تو ہم نے جو اتنی رات کو نماز پڑھی ہے نا اس کو طاق بنا کے اللہ کے پاس بھیجنا ہے۔ اور طاق کتنی رکعات سے ہوگی؟ 1 سے۔ وہ جو آخری رکعت ہوتی ہے وہ طاق ہوتی ہے، اس کو وتر کہتے ہیں۔ باقی اب اس کو طاق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 ہی رکعت پڑھ لیں، طاق ہو جائے گی۔ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھر کے 1 الگ پڑھ لیں، طاق ہو جائے گی۔ 3 اکٹھے پڑھ لیں، طاق ہو جائے گی۔ 5 اکٹھی پڑھ لیں، آخری طاق ہو جائے گی۔ 7 پڑھ لیں اکٹھی، آخر پہ طاق ہو جائے گی۔ یہ طاق کرنے کا طریقہ ہے، وہ آپ کی مرضی۔ 3 اکٹھی پڑھ کے کر لیں، 1 الگ کر کے پڑھ لیں، مقصد طاق ہے۔ طاق ہو گئی جب آپ نے 1 رکعت پڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آب زمزم کا بارے میں جس حالت میں ہو ویسے پی، کھڑے ہو کے پینا چاہے، کھڑے ہو کے پانی ملتا ہے تو پی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے مطلقاً پانی کھڑے ہو کے پینا جائز حدیث میں جواز موجود ہے۔ بیٹھ کے افضل ہے، اولا ہے، طریقہ رسول ہے۔ کھڑے ہو کے جواز کی حد تک حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے، چلتے چلتے کوئی نہ کوئی چیز کھجور بھی کھائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے کھانا بھی ثابت ہے، یعنی چل رہا ہو گلی میں کوئی چیز بندہ منہ میں ڈال سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اس میں کوئی کبات والی بات نہیں۔ زمزم پانی کے لیے سپیشل کھڑا ہونا، پی کے پھر بیٹھ جانا، یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے علم میں، واللہ اعلم۔ جی فوت ہو یا دعا منگتا ہے یا زندہ منگتا ہے؟ پھوڑی پر جو دعا ہوتی ہے یہ بہت اچھی، یعنی بہت موٹی بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ پاکستانی رسم ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ آپ نے کون سا سوال کیا؟ وہ ٹھیک ہے، وہ مثلا اب میں یہاں بیٹھا ہوں نا، آپ کے فلاں بندہ فوت ہو گئی، دعا کیوں؟ ہم دعا کے لیے یہاں نہیں آئے، کسی فوت کی شدہ کی دعا کے لیے یہاں اکٹھے نہیں ہوئی۔ جتنے کوئی آدمی کہتا ہے دعا کر دیں، بارش کے لیے دعا کر دیں اور کسی بیمار کے لیے دعا کر دیں، یہ جائز ہے۔ یہ منع ہے کہ انشاءاللہ کل عصر کے بعد میت فلاں کے لیے دعا ہوگی، سارے احباب آئیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سببی طور پر ہم اکٹھے ہیں، دعا کر دیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کبات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ دعا مطلقاً میت کے لیے جائز ہے، لیکن وقت خاص کر کے پرسوں دعا ہوگی، مثلا میت کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد آئے، پرسوں دعا ہوگی، انہوں ڈانگ ہونے شروع ہوگی، دعا پرسوں ہوئے، وہ قبر بیچارہ ہونے پھنسیا پہ ہے، دعا انشاءاللہ پرسوں ہوئے، وہ دعا ہونے کرو پرسوں کیوں ہوئے گی؟ یہ جڑی مولا کی ہے نا دعا کل پرسوں چوتھ ہوئے گی، یہ رسم ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کسے پیچھے؟ وہ بھی کوئی بندہ جی دی بیوی کسی ہوری پیچھے لگ گئی ہے، ہاں کسی گلنا تے لگ گئی، ٹھیک ہے۔ میں پہلے سوال دہراتا ہوں، شاید میں سوال سمجھ گیا ہوں یا نہیں۔ سوال آپ نے یہ کیا کہ ایک بندے کی بیوی اس سے طلاق لے لیتی ہے اور وہ آگے شادی کر جاتی، ٹھیک؟ اچھا، تو یہ دوبارہ اس طرح پھر کرنا چاہتا ہے تو کر لینا۔ اگر طلاق ایک دی ہے، ایک مرتبہ ہے تو اسے ہو سکتی ہے، اگر 3 طلاقوں کا واقعہ ہو چکا ہے تو پھر نہیں ہو سکتی۔
نہیں بچہ 11 سال ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر طلاق ایک ہے تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ کر لیں انشاءاللہ. جڑی پہلی کسی تک پیچھے لگ گئی دوجی بھی لگ جا سی نہ ہی کرے تو ٹھیک. جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ تو یہی ہے شاید, آپ اصل میں عالم ہیں, وہ کہ بندہ بیوی کو ایک طلاق دے دے تو عدت کے لیے اس کو طلاق دے دے تو وہ 3 مہینوں کے اندر اس سے صلح کر سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے. اور اگر رجوع ہو جائے تو ٹھیک ہے, رجوع نہ ہو تو 3 مہینوں کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی, آگے نکاح بھی کر سکتی ہے اور اس شوہر کے ساتھ بھی سابق کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے. دوبارہ نکاح ہو جائے یا رجوع ہو جائے تو دوبارہ اس مرد کو طلاقوں کا 2 مرتبہ حق باقی ہے. پھر دوبارہ لڑائی ہوئی, اس نے طلاق دی, 3 مہینوں کے اندر اس کے صلح کر سکتا ہے, صلح ہوگی ٹھیک, نہ ہوئی 3 مہینوں کے بعد وہ عورت آزاد ہے, آگے بھی نکاح کر سکتی ہے اور واپس اس کے ساتھ بھی کر سکتی ہے. دوبارہ رجوع ہو جائے یا طلاق ہو جائے, نکاح ہو جائے, تجدید نکاح, اب اس مرد کے پاس ایک حق طلاق کا باقی ہے اور وہ آخری ہے اور وہ طلاق بائنہ ہے. آخری مرتبہ جب لڑائی ہوئی اور طلاق دے دی تیسری مرتبہ, اب یہ عورت دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی. وہ عدت گزارے گی صرف پیٹ کے معاملات واضح ہونے کے لیے. 3 مہینے جب گزر جائیں, اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو یہ عورت اب بچے کی ولادت تک جو ہے وہ عدت میں رہے گی. اور اگر بچہ نہیں ہے, پیٹ خالی ہے, تو پھر یہ آگے نکاح کر سکتی ہے, لیکن اس مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. یہ دوسرا نکاح کرے گی آگے اپنی مرضی سے گھر بسانے کے لیے, وہ دوسرا شوہر اس کا مر جائے یا وہ بھی طلاق دے دے اپنی مرضی سے, جس میں شرط نہ ہو. جو شرط کہ آپ لے جائیں اور پھر چھوڑ جائیں اور پھر مجھے دے جائیں, وہ نہ ہو تو پھر یہ اپنے سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. واللہ عالم. وہ تو طلاق نہیں ہے, وہ تو فضول سی طلاق ہے. وہ عدت میں ہے, طلاق کی عدت گزار رہی ہے, دوسری طلاق اس کو کیسے ہوگی؟ وہ اس کی بیوی نہیں ہے, وہ عدت میں ہے, تو اس کو دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی. وہ ایک ہی ہے, چاہے وہ 3 مہینوں کے اندر جتنی مرتبہ دیتا رہے, وہ ایک ہی ہے ہماری سمجھ میں. تو وہ طلاق پر طلاق نہیں ہوگی. وہ پہلی طلاق کی عدت میں ہے, دوسری طلاق کیسی ہوگی؟ جی چغلی اور بدعت ایک ہی ہے میرے ذہن میں, تو کوئی نہیں کوئی خاص اتنا فرق. کوئی آپ کے ذہن میں شاید کوئی فرق ہو. جی وہ عام حدیث ہے کہ جب تم نماز کے لیے چاہو تو جو تم امام کے ساتھ پا لو وہ پڑھ لو, جو رہ جائے وہ پوری کر لو. جو 2 تکبیرات رہ گئی ہیں آپ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے, آپ اپنی 2 تکبیر جو رہ گئی ہیں وہ پوری کریں گے. آپ ترتیب وہی رکھیں. آپ پہلی تکبیر میں جائیں تو آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں, دوسری تکبیر کے بعد آپ درود شریف پڑھیں, تیسری تکبیر کے بعد آپ دعائیں مانگیں اور سلام پھیر دیں. اپنی ترتیب قائم رکھیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں, کھڑے رہیں. اصل پتہ نہیں ہوتا نا لوگوں کو, جنازہ چاہتا ہے ایک بھی تکبیر مل جائے ساتھ ہی سلام پھیر کے چلے جاتے ہیں. تو جنازے کا طریقہ بتانا چاہیے, علماء کو چاہیے اسٹیج پر جمعے پر یہ بتائیں کہ جنازے میں تکبیرات رہ جائیں تو ان کو پورا کیا جائے جس طرح باقی نماز کو پورا کیا جاتا. روٹی کھا لی تو سارے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما. اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما.
محترم بھائی ملک امانہ صاحب ان کے والد محترم کو جنت الفردوس عطا فرما اللہ جتنے بھی تیرے بندے صحیح العقیدہ فوت ہو چکے ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما مقروضوں کے قرضے دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا اللہ ہماری اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما شام اور افغانستان برما کشمیر عراق جہاں پر تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی امداد فرما اللہ کافروں کے اتحاد کو پارا پارا کر دے امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما اللہ ان ہاتھوں کو اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ جناب آپ نے پرام کرا محنت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا اللہ ان کے مال میں کاروبار میں گھر میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین